کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، ہر چیز کا بنانے والا، تو اسے پوجو اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير۔ آنکھیں اسے احاطہ نہیں کرتی اور سب آنکھیں اس کے احاطہ میں ہیں، اور وہی ہے نہایت باطن، پورا خبردار۔ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ۔ تمہارے پاس آنکھیں کھولنے والی دلیلیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو، اور جو اندھا ہوا تو اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور ہم اسی طرح آیتیں طرح طرح سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کہ کافر بول اٹھیں کہ تم تو پڑھے ہو، اور اس لیے کہ اسے علم والوں پر واضح کر دیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو واعرض عن المشرکین۔ اس پر چلو جو تمہیں تمہارے رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ اور اللہ چاہتا تو وہ شریک نہ کرتے، اور ہم نے تمہیں ان پر نگہبان نہیں کیا، اور تم ان پر کروڑے یعنی نگہبان نہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور انہیں گالی نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، کہ وہ اللہ کی شان میں بے ادبی کریں گے زیادتی اور جہالت سے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یوں ہی ہم نے ہر امت کی نگاہ میں اس کے عمل بھلے کر دیے ہیں، پھر انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، اور وہ انہیں بتا دے گا جو کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں پوری کوشش سے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تم فرما دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب وہ آئیں
تو یہ ایمان نہ لائیں گے۔ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون۔ اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دلوں اور آنکھوں کو جیسا وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائے تھے، اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید کی آیات بینات الحمدللہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ مدنی چینل کے ناظرین نے کچھ ویژولز کے ساتھ اسے دیکھا بھی۔ رب العالمین جل وعلا ہمیں ذوق قرآن اور فہم قرآن نصیب فرمائے۔ قرآن ایک تازگی والی کتاب ہے، جب اس کو پڑھیں گے آپ کے دل میں ایک کیف، ایک سرور آئے گا، اور جب اس کے معنی کو، مفہوم کو، قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ ایمان کو تقویت اور جلا بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب کو دل جمعی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ درود کیسے پہنچاتا ہے؟ فرشتے اس کام کے لیے مقرر ہیں۔ بعض روایات کے مطابق بندہ جو درود پڑھتا ہے وہ درود خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ بعض شارحین نے اس کو یوں بھی بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر منور میں رہتے ہوئے جہاں سے جو درود پڑھ رہا ہے اس کا درود سن رہے ہیں، سلام پڑھ رہا ہے، اس کو جواب بھی دے رہے ہیں۔ تو کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کر کے شوق اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے مشکل اور آسانی۔ یقیناً یہ دونوں ایسے مراحل ہیں جو زندگی میں آتے رہتے ہیں، اور نہ صرف آتے رہتے ہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ مشکل کے بعد آسانی آ جاتی ہے، پھر کبھی مشکل آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو آسان کر دیتا ہے۔ نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہے، اور اگر کوئی یہ چاہے کہ صرف آسانی ہو تو زندگی بہت زیادہ اسٹرگل کے ساتھ گزارے اور صرف وہ کام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اللہ راضی ہو گیا، جنت میں داخلہ مل گیا تو انشاءاللہ صرف آسانی ملے گی، ورنہ دنیا میں دونوں ہی چیزیں ہیں، تنگی بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون و اطمینان بھی ہے، اور بعض پوزیشنز، بعض صورتحال میں مصیبتوں کا بھی بندے کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مصیبتوں پر کیا انداز ہونا چاہیے، مشکلوں کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے، آسانی مشکل میں تبدیل کیوں ہو جاتی ہے، اور بھی انشاءاللہ عز و جل بہت ساری جہاد ہیں ہمارے پاس، ان پر سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت پیارے نعت خوان، بہت پیاری اور اچھی آواز کے مالک، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے، محمد حسان عطاری موجود ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک کلام شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی حسان بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ ذرے کی آغوش میں نور ہے ذرے کی آغوش میں نور ہے سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب اذن دے دو آقا ہم سب کو حاضری کا ایک بار خوشی
چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو گر خوشی چاہیے تو مدینے چلو زندگی چاہیے تو مدینے چلو زندگی کی بہاریں مدینے میں ہیں کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے کیف و مستی میں ڈوبی ہوئی رات ہے گوشے گوشے میں رحمت کی برسات ہے کیف و مستی میں ڈوبی ہوئی رات ہے گوشے گوشے میں رحمت کی برسات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے حاصل ہر نظارہ مدینے میں ہے حاصل ہر نظارہ مدینے میں ہے سارا عالم تجلی بدامہ سہی لیکن ایک عالم ہمارا مدینے میں ہے دل بھی صدقے کیا نظر کے جان بھی روح تسکین پائے تو پائے کہاں دل بھی صدقے کیا نظر کی جان بھی روح تسکین پائے تو پائے کہاں دور رہ کر جئیں کس طرح ہم یہاں دور رہ کر جئیں کس طرح ہم یہاں جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے جب کہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے سارا عالم
کسوں کا سہارا مدینے میں ہے، بے کسوں کا سہارا مدینے میں ہے، بے کسوں کا سہارا مدینے میں ہے، ذرے ذرے کیا گوش میں نور ہے، مگر آشکارا مدینے میں ہے، سارا عالم تجلی بدامہ سہی، سارا عالم تجلی بدامہ سہی، لیکن عالم مدینے میں ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کریم قبول فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے میٹھے مدینے کی حاضری با ادب اور ذوق والی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدینہ کی جانب دل کیوں نہ کھنچے اور اس طرح مدینہ کے فضائل و مناقب کیوں بیان نہ کیے جائیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ کائنات میں جس کو جو شان ملی ہے، جو عظمت و رفعت ملی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یقیناً دم قدم کی بہار ہے، اور مدینہ تو پھر مدینہ ہے کہ اسے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنایا ہے، بسایا ہے، اور وہ جن سے حضور محبت کرتے تھے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جانب مدینہ روانہ فرمایا ہے۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بسائی ہوئی جگہ ہے، یہ دار الامان ہے، دار القرار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار یہاں کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ دل کر رہا ہے کہ پھر مدینہ کے حوالے سے ہی گفتگو ہو، اور مدینہ مشکل کشا ہے، مدینہ حاجت روا ہے، یہاں بلائیں دور ہوتی ہیں کیونکہ یہاں دکھیوں کا سہارا، امت کا سہارا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے۔ خیر، ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں، اور آج کا ٹاپک ہے ہمارا مشکل اور آسانی۔ دونوں ہی زندگی کا حصہ ہیں، دونوں ہی فیز ہیں مختلف زندگی کے، اور دونوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کن حواس کے مالک ہیں، کن سہاروں پر آپ کو بھروسہ ہے، اور کتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے۔ بلال بھائی سے آغاز کرتے ہیں۔ بلال بھائی کیا کہیں گے؟ بعض افراد کا یہ ہوتا ہے حال کہ تھوڑی سی مشقت آئے تو وہ ہوتا ہے کہ جناب جیسے خرگوش کے سر پر بیر گر گیا ہے اور اس نے سمجھا ہے کہ آسمان ہی نیچے آ گیا۔ جی، اصل میں آپ صحیح فرما رہے ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ مشکل اتنی بڑی نہیں ہوتی، لیکن اس کو اتنا بڑا بنا لیتے ہیں کہ اس کو حل کرتے کرتے ٹائم لگ جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، اس کو اچھے ٹھنڈے دماغ سے، ہمت، جرأت، جذبے کے ساتھ اس کو آسان بنا لیتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے، آپ نے صحیح مثال دی خرگوش والی کہ آسمان گر گیا۔ اب وہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو وہاں بیر گرا، جی، اور بیر جب گرا تو اس نے سمجھا کہ آسمان گر گیا۔ یا اللہ۔ تو عوام، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا لیتے ہیں۔ اب مثلا سر میں درد ہو گیا، اب سر میں درد تو نارمل چیز ہے، ہوتا ہے۔ میں اگر بیچ میں مخل ہو رہا ہوں، معاف فرمائیے گا، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ اصل میں وہ جو بیر خرگوش کے سر پہ گرا تھا نا جی، وہی بیر اگر کسی بندے کے سر پہ بھی گرے نا تو اس کو ایک لمحے کے لیے یہ تو پتا چلے گا کہ کم از کم میرے سر پہ کچھ گرا ہے۔ بیروں کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک عام چھوٹے بیر ہوتے ہیں، کاٹھے بیر کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ایک کل کوٹو بیر بھی ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ وہ کھائیں تو وہ آپ کے گلے کو پکڑ لیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح ایک سیو بیر بھی بیر ہوتے ہیں۔ تو یہ جو خرگوش کے سر پہ گرا ہوگا یہ وہ سیو بیر جو موٹے بیر ہوتے ہیں وہ والا ہوگا۔ بہرحال اللہ رحمت فرمائے۔ بات بلال بھائی جو کہہ رہے ہیں، بات اسی پر توجہ دینے کی حاجت ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی بلال بھائی کنٹینیو کیجیے۔
تو اب اس میں انسان کو یہی چاہیے کہ بندہ مشکل کا مقابلہ کرے. مشکل آ گئی, اب یہ جائے گی اپنے ٹائم پر ہی, یا تو علاج سے جائے گی یا اس کے حل سے جائے گی. صحیح. واویلے سے تو جائے گی نہیں. صحیح. بیماری آئی یا کاروبار میں پرابلم آئی, اللہ اکبر, اللہ. اب یہ جائے گی کیسے؟ اب میں شور شرابہ کرتا پھروں تو مشکل جائے گی نہیں, اس کو مجھے حل کرنا پڑے گا. اب ظاہر سی بات ہے اگر میں صبر کروں اور اس کے حل کی طرف جاؤں تو میں بھی آسانی کے ساتھ رہوں گا, پینک زیادہ نہیں ہوں, تو مشکل جلدی آسانی میں تبدیل ہو جائے گی, اور یہ تبدیل ہونی ہی ہے. ہاں جی. مشکل وقت ایک جیسا کب رہا؟ وقت ایک جیسا رہے گا نہیں, یہ وقت بھی گزر جائے گا. جتنی مشکل آتی ہے انسان, اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آئے ہوں گے, بہت سارے نشیب و فراز آئے ہوں گے. اب بچے تھے جب وہ اسکول یا مدرسے گئے تو ہمیں وہ سبق بہت مشکل لگتا تھا, یار یہ تو بہت مشکل ہے. جی. اسکول میں گئے تو بھائی یہ سائنس ہے, کب بڑے ہوں گے, کب جان چھٹے گی, اب وہ مشکلات. اب دوسری تختی ہمیں مشکل لگتی جب ہم پہلی تختی پہ تھے. جی. اچھا جب دوسری پہ پہنچے تو اب تیسری مشکل لگنے لگی, اب جب تیسری پہ پہنچے تو چوتھی مشکل زیادہ لگنے لگی. اسی طرح اسکول کے حالات ہوئے. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اب ہمیں وہ آسانی لگتی ہے, آج کل کے بچوں کو مشکل لگتی ہے. تو یہ وقت جو ہے یہ گزر جاتا ہے, بندے کو تدبیر, ہمت, جذبے اور حوصلے کے ساتھ اگر کام لے گا تو مشکل زیادہ دیر رہتی نہیں ہے. اور یہ وعدہ بھی ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف, سبحان اللہ, ان مع العسر یسرا, مشقت کے بعد آسانی. مشقت کے بعد آسانی ہے. بندہ مشقت آئی ہے تو ذرا اس کا سامنا کرنے کے لیے تھوڑا تیار رہے, اپنے آپ کو تیار کرے. مہروز بھائی, حوصلہ کبھی کبھار بالکل ختم ہو جاتا ہے بندے کا. اب ایسا لگتا ہے کہ سامنے بس یا تو کھائی ہے یا دیوار آ گئی ہے, ہمارا آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے. اپنی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے, اور وہی جو آپ نے بات کی, اب لنک وہیں کریں گی باتیں, کیونکہ بڑی بنیادی بات یہ تھی کہ مشکلات کو تو زندگی سے نکال نہیں سکتے. اگر کوئی شخص یوں سمجھتا ہے, دوسروں کے بارے میں گمان ہوتا ہے بعض اوقات کہ فلاں 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 جو ہے ان کی زندگی مزے کی ہے, آسان ہے, باسہولت ہے, تو یہ دوسروں کے بارے میں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو ہمارے بارے میں لگ رہا ہو کہ ان کی بڑے مزے کی زندگی کسی بیٹھے میں, تو یہ ایک تصور ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ زندگی آزمائشوں, تکلیفوں, نعمتوں اور فراوانیوں کا نام ہے. نشیب و فراز, اونچ نیچ, اپ ڈاؤن, یہ زندگی کا حصہ ہے. اور دنیا کا کوئی فرد ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس میں بات کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے ہم, کہ جو کلی طور پر, مکمل طور پر, کمپلیٹلی یکسو ہو کر سکون کی زندگی گزار رہا ہو, جیسی وہ چاہتا ہے ویسی گزار رہا ہو, اور اس کی زندگی میں کوئی مشکل, کوئی ہرڈل, کوئی جناب اسپیڈ بریکر نہ آ رہا ہو. یہ زندگی کا حصہ ہے. سب سے پہلے یہ چیز ریئلائز کر لیں. اب جو آپ نے بات کی نا کہ نا امیدی, نا امیدی اس لیے ہوتی ہے یا تو بندے کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا, پہلی بات, کہ اسے ریئلائز ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں یہ جو سمندر ہے یا یہ جو دریا ہے یا یہ جو نہر ہے یہ عبور کر جاؤں گا, میں یہ رستہ طے کر لوں گا اور منزل پہ پہنچ جاؤں گا. اسے اپنے اوپر ہی اعتماد نہیں ہوتا. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ سوچنا چاہیے, بالخصوص ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ رکھتا ہے, کہ دنیا میں ٹکے ٹکے کے آسرے جو ہوتے ہیں نا, وہ محاورتاً کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے, کہ نکلنے کے لیے اسے ایک امید کی کرن چاہیے ہوتی ہے جس کو پکڑ کے وہ باہر آ جائے. لیکن ایک مسلمان کی حیثیت میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو سہارے وہ بڑے مضبوط ہیں, اور وہ بہت معتبر, مستند, قابل اعتماد ہیں. اللہ اور اس کا رسول کا آسرا ہے. کہ ہم ان سے ہم کیوں گھبرائیں, کہ ہمارے جو پیچھے ہے, ہمارے پیچھے سے مراد یہ جو ہمیں گویا کہ پکڑنے والا ہے, جو ہمیں سہارا دینے والا ہے, جو ہمیں ڈوبتے ہوئوں کو نکالنے والا ہے, وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات ہے. تو نا امید نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات پرابلمز ایسی ہوتی ہیں خالد بھائی, دیکھیں اصل میں مختلف پرابلمز جو ہے نا وہ مختلف طریقوں سے حل ہوتی ہیں, اور ان کے مختلف ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. مجھے ایک اسلام بھائی کی بات بڑی اچھی لگی, ہمارے نگران کابینہ تھے, انہوں نے کہی تھی ایک دفعہ, انہوں نے فرمایا تھا کہ مہروز بھائی بعض پریشانیوں کا حل نہ وقت ہوتا ہے. آپ الٹے لٹکیں, سیدھے لٹکیں, کسی سے مشورہ کریں, لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے. میں اس کی ایک بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین میں سے کافی تعداد پر بیتی ہوگی, جن پہ نہ بیتی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, نہیں تو انہوں نے دیکھی ہوگی. وہ ہوتا ہے سلمان بھائی میعادی بخار.
ایک بخار ہوتا ہے، ایک قسم ہے بخار کی جو اپنے وقت سے ہی جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کرتے ہیں، ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، دوائیں بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ کسی حد تک کمی آ جاتی ہے، لیکن بخار نہیں اترتا. تو آپ بولیں اس سے کہ ڈاکٹر صاحب بخار تو نہیں اتر رہا، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یار یہ نا میعادی بخار ہے، یہ اتنے دن میں ہی جائے گا، تو وہ چیزیں اتنے ہی دن میں جائیں گی. اب جیسے کھانسی ہے، کھانسی نا آپ کی 2 گھنٹے میں صحیح نہیں ہو سکتی، آپ ڈرپ لگوائیں، انجیکشن لگوائیں، کچھ بھی لگوائیں، کھانسی 2 گھنٹے میں صحیح نہیں ہو سکتی. کھانسی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑا صبر آزما اس کا علاج ہے کہ وہ چاہے کسی بھی قسم کی ہو، چھوٹی سی آپ کا گلا خراب ہونے کی وجہ سے کھانسی ہو گئی تو بھی وہ 2-4-5 دن لے جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پریشانیاں، آزمائشیں، تکلیفیں یا مشکلات آپ کو آ رہی ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ ریئلائز کر لیجئے کہ اللہ تعالی نے اگر آپ کو، کیونکہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، آزمائش ہو یا فراخی ہو وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے آئیے تو اس کا اصول یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پہ اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو ہمارے اوپر جو آئی ہے نا، تو ہم بعض اوقات یوں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ایسی آزمائش تو کسی کے اوپر نہیں آئی ہوگی، اور بھائی آپ کو کیا پتا، بلال بھائی ایسے کہہ رہے ہوتے جی آپ کو کیا پتا میں زندہ ہوں نا، یہ بس مجھ سے پوچھو میں کیسے زندہ ہوں، یعنی مر جانا چاہیے تھا، ایسی آزمائش آ گئی، تکلیف ایسی آ گئی، میرے سینے سے پوچھو سینہ پھٹا جاتا ہے. تو واقعتاً آزمائش جب آتی ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ تکلیف نہیں ہوتی. یقیناً ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ ہم پہ آزمائش نہیں ہے، ابھی آنے میں بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی آزمائش آئی ہو، لیکن بات یہی ہو رہی ہے کہ زندگی کا حصہ ہے آزمائش. تو اب آپ کو اپنا بھی حوصلہ بڑھانا ہوگا، اپنا اعتماد بھی بحال رکھنا ہوگا، اور اس کے بعد آگے کے اسٹیپس جو ہیں کہ وہ آزمائش ہے کس نوعیت کی اور کس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جو مسکرا رہا ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی آزمائش تکلیف نہیں ہے. جو مسکراہٹ سے بات کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب اس کی زندگی سکھی ہے، اس پہ کوئی آزمائش نہیں ہے اور کوئی پرابلم اس کو درپیش نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو مسکرا رہا ہے اسے آزمائشوں کو، اسے مشکلات کو ڈیل کرنا آ گیا ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے. ہوتا ہے نا بعض افراد مشکل ہوتے ہیں تو فیملی میں ہم کہتے ہیں کہ یار حسان بھائی آپ ذرا بات کر لیں، میرے سے تو نہیں ہو پائے گی. تو حسان بھائی اس مشکل فرد سے بات کر لیں گے، مہروز نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ حسان بھائی اس کی ڈیلنگ کا طریقہ کار جان گئے، کیسے ڈیل کیسے کرنا ہے. تو اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ آزمائش کو ڈیل کیسے کرنا ہے تو اللہ نے چاہا تو کافی ہم ریلیکس فیل کریں گے اور سکون محسوس کریں گے. کیا بات ہے، بہت اعلیٰ. سلمان بھائی اگر پہلے سے یہ ذہن بنا لیا جائے کہ جناب میں تو ایک سونے کے چمچے کے ساتھ پیدا ہوا ہوں، تو اب زندگی میں کوئی مشکل تو ہے نہیں، کیونکہ مشکل کا حل پیسہ پھینکو تو ہر چیز آسان ہے. بعض افراد کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ ہر مشکل کا حل جو ہے وہ پیسہ ہی ہے، اور وہ پھر پیسہ ہونے کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راحت کا باعث ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس لیے مجھ پر مشکل آ رہی ہے کیونکہ پیسہ نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ کانسیپٹ درست نہیں ہے. ہر مشکل کا حل پیسہ ہے ایسا نہیں. اگر مشکل کا حل پیسہ ہوتا تو جتنے پیسے والے لوگ ہیں ان میں سے کوئی بھی ہاسپٹل میں نہ ہوتا. اگر ہر مشکل کا حل پیسہ ہی ہوتا تو جتنے پیسے والے لوگ ہیں ان کو کھانے پینے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی احتیاط کا سامنا نہ کرنا پڑتا. جبکہ آپ دیکھیے زندگی میں آپ کو بہت سارے ایسے جو ہے وہ معاملات مل جائیں گے کہ گھر میں کام کرنے والے 6 نوکر ہیں، وہ تو ہر طرح کے کھانے کھا رہے ہیں، لیکن انہی 6 نوکروں کو، انہی 6 ملازموں کو تنخواہ دینے والا جو مالک ہے وہ نمک نہیں کھا سکتا، وہ نہیں کھا سکتا، بلڈ پریشر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خالد بھائی، ہر مشکل کا حل پیسہ ہے ایسا نہیں ہے. صحیح. اگر ہر مشکل کا حل پیسہ ہی ہوتا تو کسی پیسے والے کا بچہ بھی بیمار نہ ہوتا. پیسے ڈالیں اور شفا جو ہے وہ باہر نکال لیں، ایسا نہیں ہے. پہلے نمبر پر تو کچھ کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کی حاجت ہے. زبردست. پیسہ بہت ساری مشکلوں کا حل بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ بھی ہر مشکل کا حل پیسہ ہے یہ سالبہ کلیہ ہے، مطلب یہ میں وہ منطق کی بات میں نے کر دی. یہ جملہ درست نہیں ہے. اس کی میں نے آپ کو مثالیں 2-4 جو ہے وہ دے دی ہیں. خود مشکل ہے. جی ہاں جی، اللہ برکت دے آپ کو، آسان بات ہی کرنی چاہیے. تو بہرحال جو بات ہم کہہ رہے ہیں، جو مدعا جو ہے وہ یہ ہے
کہ یہ ذہن میں بندہ بنا کر رکھے، جس کے پاس پیسے کی کمی ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ میری مشکل کا حل صرف اور صرف پیسہ نہیں ہے. کیونکہ ابھی کل ہی کی بات ہے خالد جی، کہ میں نے ایک کسی کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ اس کے تاثرات سنے. اس نے کہا کہ پہلے میں یوں تھا تو میں سوچتا تھا یار یوں ہو جائے، اور وہ ہو گیا. اب جب وہ ہو گیا نا تو پھر میں سوچوں یار یوں بھی ہو جائے. صحیح. اچھا پھر وہ کیا تھا، وہ دوبارہ یوں ہو گیا. اب یوں کے بعد وہ پھر سوچ رہا ہے اب پہلے کیا تھا، پہلے ایک یوں پہ کھڑا تھا، اب دوسرے یوں کے اوپر پہنچ چکا ہے. ٹھیک ہے. اب یوں کے اس پر بھی آ کے کہہ رہا ہے یار یوں نہیں وہ بھی ہو جائے، تو پھر کچھ وہ لگے گا ہاں بھائی واقعی کچھ ہے. پھر دوبارہ وہ ہو گیا. یعنی جو وہ چاہ رہا تھا، جو اس کی وش لسٹ تھی، وہ ساتھ ساتھ کیا ہوتی جا رہی ہے، پوری ہوتی جا رہی ہے. اور یہ وش لسٹ اس کی ارننگ کے حوالے سے، اس کے فائنینشیل سٹیٹس کے حوالے سے، اس کے پیسے کے حوالے سے تھی. اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے. لیکن آخر میں اس بندے نے کہا کہ مجھے اس بات کا دل کے اندر خیال بیٹھ گیا کہ میرے جو پیسے کی ہرس جو ہے، دولت کی جو ہرس ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں ہے. نہیں. اس لیے نہیں ہے کہ جیسے جیسے میری انکم بڑھ رہی ہے ویسے ویسے میرے خرچے بھی بڑھ رہے ہیں. تو یہ بالکل اس کو ذہن سے نکالے کہ ہر مسئلے کا حل پیسہ ہی ہے. پیسہ ہوگا تو ہی زندگی میں سکون ہوگا. صحیح. پیسہ ہوگا تو ہی سکون ہوگا. ایسا نہیں ہے آپ کو پیسے والے، بہت سے پیسے والے بے سکون ملیں گے. ایسا ایک نہیں بہت سے بے سکون ملیں گے. اور ایسی بے سکونی ملے گی کہ آپ اس بے سکونی کا تصور کریں تو آپ ایک دفعہ ہل جائیں گے. میں ایک بات جو ہے وہ نوٹ کی میں نے خالد بھائی جی، کہ جو کام چھوٹا کرتا ہے نا، جس کا کام 100 میں ہے اس کا نقصان 10 میں ہی ہوگا. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ کام 100 کا کر رہا ہے اور نقصان کروڑ کا ہو جائے، ایسا نہیں. اور جو مہروز بھائی نے بات کہی، بڑی پیاری بات کہی. اس کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. ہر بندہ جو نظر آ رہا ہے اس کی کیفیت بھی ویسی ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے. بندے کا جو کام ہے وہ یہ ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالات کا مقابلہ کرے، اسٹرگل کرے گا، حالات کو فیس کرے گا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے گا، تو پھر یہ انشاءاللہ آگے بڑھتا جائے گا. ورنہ پھر یہ پیسے کوئی سوچتا رہے گا اور پیسہ آ جائے گا لیکن اس کی بے سکونی وہیں کی وہیں کھڑی ہوگی جہاں پہلے تھی، آج بھی وہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو خالد بھائی یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی نا، ضرور کیجئے. یہ لولے لنگڑے ایکسکیوز ہیں، جسے کہتے ہیں نا لیم ایکسکیوز. وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی ناکامیوں کا ملبہ کہیں نہ کہیں ڈالنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے اوپر نہ، یعنی یوں نہ کہا جائے کہ مہروز بھائی ناکام ہو گئے، بلکہ جب آپ کہتے ہیں کہ مہروز بھائی یہ کام آپ کر نہیں سکے تو میں کہوں گا یہ تو میں بلال بھائی کی وجہ سے نہیں کر سکا. بلال بھائی نے آ کے یوں کر دیا تھا. یہ تو میں اس لیے نہیں کر سکا کہ اس وقت پیسے نہیں تھے. اچھا یہ تو میں اس لیے نہیں کر سکا، یہ تو مل جاتا بالکل میرے ہاتھ میں تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا میرے پاس سفارش نہیں تھی. اور یہ تو میں یوں کر لیتا، لیکن اس وقت نا یہ پرابلم آ گئی تھی، وہ پرابلم آ گئی. اس سارے کو اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیے نا تو بندہ ڈھونڈ رہا ہے ایک ایسا ایکسکیوز جس کے اوپر اپنی ناکامیوں کا، حوصلہ ہارنے کا، نا امیدی کا ملبہ ڈال سکے. کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کے بھی اندر سے آواز آ رہی ہے کہ دیکھو اگر یہ تمہارے اوپر آیا نا تو یہ خود تمہاری ذات کے لیے نقصان دہ ہوگا، لوگ تم پہ انگلی اٹھائیں گے کہ اتنے جلدی حوصلہ ہار گئے. تو یہ اس چیز کو دور کرنے کے لیے لیم ایکسکیوز ڈھونڈ رہا ہے، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے ایجوکیشن کی صورت میں ہو، چاہے سفارش اور منصب کی صورت میں ہو، چاہے کسی اور صورت میں. پیسے کے بارے میں خالد بھائی میں معذر مخل ہو گیا اس میں. پیسے کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں، پیسہ آتا بھی ہے اور پیسہ جاتا بھی ہے. ٹھیک ہے. آپ پیسے کے اوپر رہیں گے، اپنا سارا مدار ہر بات کا آپ نے جو بھی ہے مدعا پوائنٹ وہ بیس لا کے پیسے کو ختم کرنا ہے. یاد رکھیں کہ پیسہ آتا بھی ہے اور پیسہ جاتا بھی ہے. ہم نے کنگال جو ہیں یہ مالدار ہوتے، سیٹھ ہوتے دیکھے ہیں، اور سیٹھ کوڑی کو محتاج ہوتے دیکھے. اللہ اکبر. اللہ وقت سے بچائے خالد بھائی، اللہ اس وقت سے بچائے. مہروز بھائی میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ ایک غریب آدمی اگر امیر ہو جائے جی تو
اس کے لیے معاشرے میں سروائیو کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. ٹھیک. لیکن اگر کوئی امیر آدمی ہو, پیسے والا ہو, وہ کنگال کلاش ہو جائے, ایک ایک 2-2 روپے کو محتاج ہو جائے, الامان, یہ جو زندگی کا پہلو ہے نا, یہ مشکل, یہ انتہائی مشکل ہے اور شاید یہ بڑا خوفناک بھی ہے. اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. آمین. اس پر میں آپ کو 2 مثالیں بتاتا ہوں. جی ضرور. یہ وٹنس باتیں ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, آئی وٹنس ٹھیک ہے. باتیں ہیں, آنکھوں دیکھی بات جسے کہیں. ایک وہ تھا, میں اس کو بڑا کر کے بتا رہا ہوں شناخت تاکہ وہ نہ ہونے پائے کسی بھی اعتبار سے. صحیح. کھانا کھانے کے حوالے سے کہا تھا خالد بھائی, ایک خاندان میں, جی, ان میں کھانا کھانے کے لیے سالن نہیں ہوتا تھا. جیسے چاول ہے نا, تو گھروں میں کیا بنتے ہیں کہ کبھی چنے چاول بن گئے ہیں, ٹھیک ہے جی, کبھی مروز بھائی اس طرح سالن چاول, دال چاول, یہ اس طرح مختلف ٹریڈیشنز میں مختلف طرح کا ہوتا ہے معاملہ. روٹی ہے ساتھ میں بھی کیا ہے, سالن. اچھا, یہ ہم کیا سمجھتے ہیں عام لوگ, روٹی کے ساتھ صرف کیا ہے, سالن ہے, مطلب روٹی کھانی ہے تو سالن چاہیے. جی. میں کہتا ہوں روٹی ہو سالن نہ ہو پھر بھی کھائی جائے گی. کیسے؟ اچار سے. اچار نہ ہو, روٹی ہو, پھر بھی کھائی جائے گی. کیسے؟ چینی سے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. بہرحال جو چینی سے روٹی کھائے گا وہ سالن بھی پکا لے گا. آج کل جو حساب کتاب ہے اس کا, اس سے نیچے بتاتا ہوں میں. بلال بھائی کی بات بھی درست ہے بالکل اپنی جگہ پہ. روٹی ہے لیکن اچار بھی نہیں ہے, پیاز کے ساتھ کھا سکتا ہے روٹی. جی. ہمارے پنجاب میں ہم نے دیہات میں پیاز کے ساتھ بھی روٹی کھاتے دیکھے ہیں. یہ بھی میں روز بھائی میں آپ کو بات بنا ہوئی, روٹی سالن کے بغیر کیسے کھائیں گے؟ 2 طریقے میں نے عرض کر دی ہیں نا. جی. کیا ہے, اور جو یہ سوچ رہے ہیں نا سلمان بھائی کہ یہ کیسے ہوگا, ہاں جی, وہ یہ بھی سوچے کہ اللہ نے کتنی راحتوں میں رکھا, اسے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے ہونا. اللہ اکبر, شکر ادا کرے اللہ کا. بالکل. بہرحال یوں بھی ہوتا ہے. تو یوں تھا کہ ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے. جیسے اگر انہوں نے چاول کھانے, نمکین چاول انہوں نے اگر گھر پہ بنائے ہیں, تو آپ اس پر ڈالنے کے لیے رائتا نہیں ہے. وہ کیا کرنا ہے, ابھی گاؤں کے جو مخیر حضرات ہوتے ہیں, یہ یعنی یوں کہہ لیں گے گاؤں میں جو ویل سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں, یوں کہہ لیں, ٹھیک ہے, چودھری لوگ وغیرہ ہوتے ہیں جن کے جانور مویشی وغیرہ ہوتے ہیں, وہ ان کے گھر میں آپ کو لسی مل جائے گی. دہی وہ اپنا جماتے ہیں میں روز بھائی اور لسی بناتے ہیں. اور مجھے یہ یاد ہے کہ یہ 1900 جو ہے نا وہ میں 92-93 کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ لسی جو ہے نا وہ لوگ گھروں میں جو ہے وہ دیتے تھے. آپ اگر کسی گھر 1992-93 کی بات یاد ہے آپ کو؟ جی ہاں جی, مجھے بالکل اچھے طریقے سے یاد. آپ کی عمر میں برکت ہو. آمین. تو یوں مطلب اب چاولوں پر کیا کر رہے ہیں خالد بھائی, وہ لسی ڈال کے کھا رہے ہیں. آپ امیجن کر سکتے, ایک ہے چاولوں پر رائتا ڈال کے کھانا, جی, اور ایک ہے چاولوں پر لسی ڈال کے کھانا. چاولوں کے ساتھ لسی وہ ڈال کے اس پہ کھا رہے, یعنی یہ انداز یہ تھا. اچھا, ارننگ کا طریقہ کار کیا ہے؟ ارننگ کا طریقہ کار یہ ہے خالد بھائی کہ جیسے دھان کی فصل ہے, یہ پک کے تیار ہوئی, چاولوں کی فصل پک کے تیار ہوئی, تو آپ یہ ادھر جائیں گے, ادھر جا کے اس کی کٹائی ہوگی, کٹائی ہو کے اس کی ایک جو ہے وہ گٹھی بنائیں گے. اس کی وہ گٹھی بنا کے اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ ایک ڈرم ہوتا ہے یا ایک مٹی کی دیوار بناتے ہیں مہروز بھائی 3-4 فٹ کی, تو اس کے اوپر پھر کیا کرتے ہیں گٹھڑی وہ اس کو بار بار مارتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ چاول الگ ہو جاتے ہیں اور باقی جو دھان کا پودا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے. چاول وہ اکٹھے کر لیتے ہیں بعد میں, تو اس میں سے پھر اجرت طے ہوتی ہے کہ آپ کو اتنے من پر اتنے کلو ملے گا. یہ ہوتا ہے, یوں کر کے چاول اکٹھے ہو رہے ہیں. صحیح. یہ میں ایک گھرانے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک. اور آپ ایک من کے اوپر کو 20 کلو چاول نہیں دیتے تھے وہ مزدوری اس طرح کرنے پر. وہ کتنے دیتے تھے یہ ایک الگ بحث ہے, اس کو چھوڑیں. بہرحال یوں وقت گزر رہا تھا. آپ بتائیے اس سے مشکل وقت کا تصور ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ جو صورتحال میں بتا رہا ہوں اس سے مشکل کا تصور بالکل ہو سکتا ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ اس سے مشکل بھی دیکھا ہے
تو بھی شاید بات غلط نہیں ہوگی، یعنی یہ بھی وٹنس کیا ہوا میں نے۔ اللہ بہرحال وہ اس پوائنٹ پر آتے ہیں، یہ تھا۔ اور آج خالد بھائی، آج اس گھر کا ہر فرد اپنے خاندان کے لیے پیسے کے اعتبار سے ایک مثال بنا ہوا ہے، اللہ مستحکم، لاکھوں روپے کی پراپرٹی کے مالک بنے ہوئے مہروز بھائی۔ ٹھیک، وہ جو پہلے دھکے کھاتے پھرتے تھے، آج دیکھیں حالات بدلے، مشکل سے اللہ پاک نے کیا کیا، آسانی عطا فرمائے۔ ایسی آسانی دی کہ آج وہ دوسروں کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں، یہ اللہ کریم کے کام ہے مہروز بھائی۔ مہروز بھائی نے جیسے بات بڑی پیاری فرمائی کہ بندہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھے، بھروسہ رکھے، سٹرگل کرتا رہے، کیا بات، سٹرگل کرتا رہے، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے مت بیٹھے، نیگیٹو وے کی طرف جو ہے وہ مت جائے، چوری چکاری اور اس طرح کے جو گندے گھٹیا اور ذلیل کام ہے جن سے اسلام نے بھی منع کیا ہے ان کی طرف نہ جائے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ سے لو لگائے اور آگے بڑھتا جائے۔ یہ تو تھی کہ مشکل سے کہاں آ گئے، آسانی میں آ گئے۔ اب میں آسانی سے مشکل والا بھی ایک بتاتا ہوں، جی، پھر آپ اپنی بات نہیں، اس کنٹینیو میں کیجیے ایک چیز مجھے بتائیے گا، یہ جو اتنا انہوں نے وہ ہوا، اسٹرگل، اتنی غربت سے امیری کی طرف آ گئے، یہ کیسے گھر بیٹھے بیٹھے آئے؟ نہیں، گھر بیٹھے بیٹھے نہیں ہوا، کہا نا انہوں نے یعنی وہ اوپر اسٹرگل۔ خالد بھائی محنتی اگر کسی نے دیکھنا ہے نا تو ان کو دیکھ لیں محنتی کیا ہوتا ہے۔ مہروز بھائی اچھا انہوں نے محنت سے بلال پہ جی نہیں چرایا، محنت سے جی نہیں چرایا۔ اگر جو ہے وہ مہروز بھائی کوئی مطلب جیسے مٹی اٹھانی ہے، انہوں نے مٹی بھی اٹھائی، یعنی کام کیا نا، کام کیا انہوں نے، مشکل سے نکلنے کے لیے کوشش کی ہے، بالکل مہروز بھائی مٹی اٹھائی۔ جی جی، اور میں کیا بتاؤں، مطلب کام کوئی جو بھی کام ملا ہے تو وہ کام بہرحال کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا اجر عطا فرمایا ہے۔ من جدہ وجدہ، من جدہ وجدہ، درست فرمایا آپ نے۔ اور یہ چٹکی بجا کے بھی نہیں ہوا۔ آج کل وہ ہوتا ہے نا کہ بھی مشکل آسان ہو جائے، کیسے ہو جائے، چٹکی بجا کے بس رات سوئیں تو صبح جو ہے نا وہ بلڈنگ بنی ہوئی ہو اور سب چیزیں کھڑی ہوں، باہر گاڑیاں واڑیاں تو ہو جائے۔ اصل میں اینیمیشن میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، اچھا، اینیمیشن میں یوں ہوتا ہے، 4 دیواریں اٹھتی ہیں اور گھر بن جاتا ہے۔ وہ اینیمیشن دیکھنے والی جو قوم ہے وہ تصور کی دنیا میں یوں ہی سوچتی ہے 4 دیواریں یوں کر کے کھڑی ہوں گی اور گھر بن جائے گا۔ اللہ رحم فرمائے، یعنی ڈیجیٹل سے ہم پریکٹیکل لائف میں آئے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کی بلال بھائی، کیا خوبصورت فریز لیا آپ نے۔ تو وہ خالد بھائی 22 افراد کام کرنے والے ہوں، ایک بندے کے انڈر میں کتنے افراد کام کرنے والے ہیں؟ 22 افراد۔ اب آپ اندازہ لگائیں 22 افراد جس کے تحت کام کر رہے ہیں، وہ کوئی چھوٹا آدمی تو نہیں ہوگا نا جی، کام کیا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، یہ ایک آگے الگ بات ہے۔ اور اب مہروز بھائی 10 روپے، آج وہ ایک دکان ہے الیکٹرکسٹی کی، الیکٹرانکس کی، یوں سمجھ لیں گے ریپیئرنگ کی دکان ہے، اور بندہ لوگوں سے 10 روپے کے اوپر کیا کر رہا ہے، آج وہ کام کر بھاؤ تاؤ کر رہا ہے۔ اللہ یہ وقت نہ دکھائے، اتنی آزمائش اللہ کریم آسانی، اللہ عافیت عطا فرمائے۔ اس سے بھی آزمائش والا، اس سے جو میں بتا رہا ہوں، اس سے بھی آزمائش والا ہو سکتا ہے، جی ہاں ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بچا رکھا ہے، اللہ پاک کا بندہ شکر ادا کرے اور سٹرگل اپنی جو ہے وہ جاری رکھے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، جی، ہر سو آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے رہ جائیں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں۔ لوگ اتنی مشکل میں بھی زندگی گزار رہے ہیں اور اتنی راحتوں میں بھی ہیں کہ آنکھیں کھلیں تو بندہ دیکھتا رہ جائے کہ یہ اس سے آگے اور اس سے آگے، اور وہ کہا جاتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے ان جہانوں کی طرف نظر رکھتا ہے کہ اب یہ کر لیا تو پھر یہ کرنا ہے، یہ کر لیا تو یہ کرنا ہے۔ ہر طرح کے افراد آپ کو زندگی میں ملیں گے، دنیا میں ملیں گے۔ آپ جہاں دیدہ افراد کی صحبت میں بیٹھیں تو ان کی باتیں بھی آپ کو بتائیں گی کہ انہوں نے زندگی میں کیا کچھ دیکھا ہے۔ اچھا، ایک بات میں ایک معذرت، وہ بیچ میں میں بول رہا ہوں، اصل میں بس وہ تھوڑا سا ہے اور آپ مہربان ہیں تو میں وہ اس کو پورا اس کا فائدہ بھی جو ہے وہ لے رہا ہوں۔ جی، آپ دیکھیں مثال دیکھیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی دنیا پہ بیٹھا ہوا ہے بھائی، آسمان کہاں، ستارے کہاں، اور یہ کدھر کیا، ستاروں سے آگے پرے، اور پھر آگے کیا ہے، جہاں ہیں اور ہیں۔ بھائی جو ہے اس کو جہان کو بھی تھوڑا ٹھیک کریں، جس جہان میں ہے اس پر بھی تھوڑا فوکس کریں، اور آگے بھی جہان ہوں گے بھائی، ہے جو بھی ہے، اس جہان میں اگر چلے بھی جائیں جو ستاروں سے آگے ہے، جی
شاید پہلے تو جانے کی ہی بات مشکل ہے، اگر چلے بھی جائیں تو وہاں کیا ہوگا یہ اگلی بحث ہے. لیکن ایک بوسٹ کرنے والی بات ہے نا سلمان بھائی کہ بہت ساری منزلیں ہیں جن میں شاید آپ کا بھی پڑاؤ نہیں ہوا لیکن وہ ہے، ایسی بات بندہ اسٹرگل کر کے وہاں تک جا سکتا ہے. درست فرمایا. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. اگر نکلنا چاہو تو نکلو، یہ قرآن ہے. لیکن لا تنفذون الا بسلطان. جہاں جاؤ گے بادشاہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. واہ جی واہ. تو جس مالک کریم نے کسی اور جہاں میں جا کر کچھ دینا ہے اور آپ اس کی توقع اور امید رکھتے ہیں، وہ رب پالن ہار ہے، وہ سب کو پال رہا ہے، رب العالمین ہے. جس جہاں میں جاؤ گے اس جہاں کا رب وہی رب ہے. بالکل ایسے ہی. خالد بھائی کل کی میں عرض کروں آپ کو، کل جمعے کے بعد سلمان بھائی ایک صاحب آئے جی اور کسی مسئلے کو ڈسکس کر رہے تھے، پرابلم تھی جی. تو میں نے اس کا جو متوقع حل تھا وہ عرض کیا اور انہیں چند باتیں عرض کی. تو وہ حل لینے کو تیار نہیں تھا. یہ تو میں سمجھ چکا تھا کہ جو حل میں دے رہا ہوں نا یہ لینے کو تیار نہیں ہے. تو میں ظاہر سی بات ہے تحمل سے بات کر رہا تھا لیکن وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو وہ جھنجھلا کے مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے اصل میں آپ پہ بیتی نہیں ہے. اچھا اتفاق ہے جو کیس وہ بیان کر رہے تھے نا وہ بے عین ہی مجھ پہ بیت چکی ہے. اللہ اکبر. تو میں نے پہلے تو ان کو یہی کہا کہ حضرت آپ کی مشکل بہت بڑی ہے لیکن اس کا حل بہرحال یہی ہوا ہے. نہیں یہی تو مسئلہ آپ لوگوں کا، باتیں کر دیتے ہیں آپ لوگ، آپ کو کیا پتا. اب وہ سب زیادہ ہوئے نا تو پھر میں نے اللہ بھی نہ بتانا پڑا. میں نے اللہ بھائی جان بالکل سیم کیس نا میں بھگت چکا ہوں، یہ میری زندگی کا حصہ رہا ہے اور ابھی بھی ہے. تو میں نے مشکل آ گئی ہے، اب کرنا کیا ہے وہ بتاؤ. ٹھیک ہے. میں نے یا تو دیوار پہ سر مار لو، صحیح ہے نا، ظاہر سی بات ہے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس میں اپنا ہی نقصان. تو اب جو نقصان ہو چکا ہے نا، نقصان تو ہو چکا، اب اس کو رونے دھونے کے بجائے جو باقی بچا ہے اس کو بچا لو، اس کو سیو کر لو اور اس کو محفوظ کر کے آگے بڑھنے کی طرف چلو آپ. تو بہرحال جب میں نے انہیں عرض کی بھائی میرے اوپر بیت چکی ہے، میں کچھ نا آپ سے ایسی باتیں نہیں کر رہا. ہم جو سب بیٹھے ہوئے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین بھی، ہوتا کیا ہے زندگی ہے خالی بھائی، زندگی میں مختلف حصے ہوتے ہیں آپ کی. بعض اوقات آپ لوگوں کو امید دلا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات لوگ آپ کو امید دلا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا چلتا ہے. ہم انسان ہیں، مختلف مواقع پہ ہماری کیفیات مختلف ہوتی ہیں. آج ہم بیٹھ کے جیسے بات کر رہے ہیں، سلمان بھائی کو مجھ کو تجربہ ہے، بلکہ ہم سب کو آپس میں تجربہ ہے. بلال بھائی کو تو نیشن کا تجربہ ہے. جی ماشاءاللہ. تو ہمیں جب پرابلم آتی ہے نا بعض اوقات، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بھی حواس اور حوصلے ہمیشہ ٹاپ پر ہی رہتے ہیں، نہیں. بعض اوقات ہمیں بھی ایسا لگتا ہے یار کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو پھر ہم کسی کے پاس چلے جاتے ہیں. جیسے میں ہوں، میں اپنی مثال پیش کر دیتا ہوں یہاں پہ. میں سلمان بھائی کے پاس چلا گیا، بلال بھائی کے پاس چلا گیا، خالد بھائی کے پاس چلا گیا، یار یہ پرابلم آ گئی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا، پریشان. تو کیا ہے، یہ دو بول ہمدردی کے بولیں گے، ایک آدھ مشورہ دیں گے، دعا کر دیں گے، اور اس سے میں موٹیویٹ ہو جاؤں گا، اس سے میرا حوصلہ جو ہے نا وہ بحال ہو جائے گا اور پھر میں ایکٹیو ہو کے اپنی لائف میں آ جاؤں گا. تو اگر کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پرابلم آئی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ ایسے دوست، ایسا ماحول، ایسے افراد سے وابستگی اختیار کریں جو آپ کی مشکلات میں ساتھ دیں. مشکل میں ساتھ دینے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو پریکٹیکلی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اچھا جی آپ گر رہا ہو، ہم آپ کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. اچھا آپ گیلے ہو رہا ہو تو ہم چھتری لے کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو مالی مشکلات ہے تو یہ لو بھائی اتنے رقم اور جاؤ اپنا مالی مسئلہ حل کر لو. آپ کو خون کی ضرورت ہے، چلو بھائی مجھے لے کے چلو، میری نس میں سے خون نکال لو. تو ایک تو یہ افراد ہوتے ہیں، یہ قابل قدر بھی ہیں، قابل تحسین بھی ہیں اور آپ کے لیے محسن بھی ہیں. لیکن ایک اور طرح کے افراد ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ پریکٹیکلی نہیں آ سکتے. اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ آپ کو مشورہ دیں گے، وہ آپ کو حوصلہ دیں گے، وہ آپ کو راستہ بتائیں گے کہ کس راستے پہ چل کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے. تو ان کو فراموش نہ کریں. بعض اوقات یہ افراد جو ہوتے ہیں نا، ان کی 2 سیکنڈ کی 4 سیکنڈ کی گفتگو، سلمان بھائی ایک جملہ، ایک جملہ کہ سلمان بھائی آپ کرو، ہم ہیں، صرف اتنا جملہ، 2-4 لفظ. بلال بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا، پریکٹیکلی تجربہ ہوگا کہ آپ کو کسی نے کہا بلال بھائی آپ جاؤ کرو، میں ہوں، تو کیا اب آپ کو حوصلہ مل گیا. تو آپ اس طریقے کے افراد اپنی سرکل میں لائیں، اپنی زندگی میں لائیں. بعض اوقات ہوتا ہے یہ خود بھی نا امید ہے جی، اور صحبت بھی ایسے لوگوں کی رکھی ہوئی، دوستی بھی ایسے لوگوں سے جو کہتے ہیں ہاں یار دنیا ہی ایسی ہے بس چلو. تو پھر وہ بعض اوقات جو ہے نا وہ بڑے غلط
جگہوں پر لے جاتے ہیں, بڑے غلط کاموں میں انوالو کر دیتے ہیں, اور پھر جو مشکلات ہوتی ہیں نا وہ ختم نہیں ہوتی, لیکن آپ سوچنے سمجھنے کی ان صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جہاں پہ مشکل یا آسانی کا کوئی کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ ہوش میں ہی نہیں ہوتا. یہ بہت اہم بات مہروز بھائی آپ نے کہی کہ مشورہ اس سے لیں جو آپ کو بوسٹ کرنے والا ہو, سہارا دینے والا ہو, اور آپ کو یوں سمجھے سیڑھی چڑھانے والا ہو. ورنہ لوگ ایسے بھی بس مشورہ کرنا ہے یہ ذہن میں آ جاتا ہے, اور کس سے کرنا ہے یہ پتہ نہیں ہوتا. کیا کہیں گے بلال؟ بالکل صحیح فرما رہے مہروز بھائی, آپ نے جو فرمایا میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا جی, کہ جیسا آپ نے کہا کہ مشکلات آئیں, اب تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کریں, نکلنے کی تدبیر کریں. صحیح. اب اللہ نہ کرے کسی کے ایکسیڈنٹ ہوا, یا گھر میں بعض اوقات ہوتا ہے بچہ گر جاتا ہے جی, کوئی سر وغیرہ پہ چوٹ لگ جائے, اب وہاں پہ بالکل پینک ہو کر اور ایک ایسا خوف کی فضا بنا کر جو ہے نا بچے کو پکڑ کے بیٹھ جائیں, تو وہ تو اور بیمار ہوگا, اور بلیڈنگ ہوگی. بھائی پہلے اس کی بلیڈنگ روکیں, یہ جو خون نکل رہا ہے یا اس کو جو پرابلم ہوئی پہلے اس کو تو سالو کریں, بعد میں ہم دیکھتے رہیں گے, رونا دھونا جو کرنا ہے وہ بعد میں کرتے رہیں, پہلے اس کو تو وہ کریں. اب بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پرابلم ہوئی, اب وہ پرابلم کو لے کے بیٹھ جائیں گے, ارے بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, وہ بھائی یہ ہو گیا نا, اب یہ جائے گا آپ کی کوشش سے, آپ کے رونے دھونے سے نہیں جائے گا. کبھی اصل میں کسی نقصان کے بارے میں سوچا نہیں ہوتا, اس پر زندگی نہیں ہوتی کہ کبھی کوئی مشکل بھی آ جائے گی. سلمان بھائی ایک یوں سمجھے کہ وٹنس ہے ایک چیز, آنکھوں دیکھی بات ہے. بچہ گرا جی, سر اس کا پھٹ گیا, خون نکلا, اور گھر میں اس وقت جو افراد موجود تھے نا وہ خون دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. لو اب مجھے بتائیے اس بچے کا کتنا خون بہا ہوگا, اور جب تک کوئی آیا تب تک بچہ بیچارہ اپنی بالکل یوں کہتے ہیں نا کہ بالکل زمین سے لگ چکا تھا, زندگی اور موت کی کشمکش میں آ گیا. اب ڈاکٹر کے پاس لے کر پہنچے تو ڈاکٹر کا کہنا یہ کہ بھی ایڈ کر دوں کہ یہ بہت ہوتا ہے, یہ جو میٹر ہے نا یہ عموماً گھروں میں ہو جاتا ہے, کیونکہ بچے ہیں, بچے جو ظاہر سی بات ہے زندگی کے مختلف فیز ہیں, اور اس میں ایک یہ حصہ بھی ہوتا ہے جب بچے ادھر ادھر گر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے, محفوظ فرمائے. لیکن کسی کا واقعہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے بچہ بیچارہ جو ہے وہ کہیں گرا, چوٹ لگی اس کے, اب خون نکل رہا, اب خون نکلا تو گھر والے جو ہے نا شور مچا رہے ہیں, اچھل رہے ہیں. تو اب وہ بچے کے یہاں لگی سلمان بھائی, اور وہ ظاہر سی بات ہے یہاں لگی ہے تو خون جب بہے گا تو وہ چہرے پہ آئے گا, اب وہ چہرے پہ خون آ گیا, اب سب اچھل رہے ہیں, شور مچا رہے ہیں. تو وہ کسی نے جو ہے نا وہ اس بچے کو اٹھایا اور سب سے پہلے تو کپڑے سے نا اس کا چہرہ صاف کیا, جو پورا چہرہ خون سے بھر گیا, صاف کیا کہ چوٹ کہاں لگی ہے وہ تو پتہ چلے, کیونکہ جب خون پورے چہرے پہ آ گیا تو اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا چہرہ ہی زخمی. تو جب صاف کیا تو پتہ چلا جی یہاں پہ کہیں پہ سر یعنی ماتھے پہ کہیں پہ لگی. اب اس نے اس شخص نے ٹیشو سے یا کسی کپڑے وغیرہ سے اس کو پکڑ لیا اور کہا چلو بھائی اب ڈاکٹر کے یہاں چلو, ان کو جو شور مچا رہا ہے بچہ نے, تو اب وہ بینڈیج وغیرہ کرا کے اور جو ہے نا وہ ڈریسنگ کرا کے جو ہے نا لے آئے. تو یہ تھا مسئلے کا حل جی, وہ مسئلے کا حل نہیں تھا. اچھا یہ جو رویہ ہے نا اس کو آپ غیر فطری نہیں کہہ سکتے. صحیح کہ سلمان بھائی بعض اوقات جو یہ ہوتا ہے نا پینک والا معاملہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ غیر فطری نہیں ہوتا, لیکن یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہوتا, کیونکہ آپ ذہنی طور پر اس چیز کے لیے تیاری نہیں. جیسے آپ دیکھیں میں ایک بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں, اللہ کرے کہ جہاں پر مذہبی ماحول ملے گا آپ کو, جہاں پہ دینی تربیت ملے گی آپ کو, اسلامی تعلیمات کی تربیت ملے گی, کیا ان گھروں میں انتقال نہیں ہوتا ہے. اچھا انتقال ہوتا ہے ان کے کسی عزیز کا تو کیا انہیں دکھ نہیں ہوتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے اور بہت ہوتی ہے, جتنی کسی دوسرے کی یعنی ایک غیر مذہبی تربیت یافتہ فرد کی ماں کے مرنے پہ اسے تکلیف ہوگی نا, شاید اتنی ہی تکلیف یا اس سے بھی زیادہ تکلیف اس کو ہوگی. لیکن دونوں کے بیہیویئر میں چینجنگ دیکھیں گے آپ, دیکھا بھی ہوگا آپ سب نے کہ ایک کی والدہ کا انتقال ہوا, اسے پتہ ہی یہاں پہ چیخ چیخ کے رونا اور سینہ پیٹنا, اس طریقے کے جو معاملات ہیں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, وہ ان سے بچ رہا ہوگا. صحیح. اور جہاں پہ ایسا ماحول نہیں ہے, ایسی تربیت نہیں ہے, وہ وہاں پہ اچھا وہاں پہ بھی چند افراد آپ نے دیکھیں گے جو کہہ رہے ہوتے ہیں اور نہیں کرو ایسا, نہیں کرو نہیں کرو, لیکن وہ اس وقت کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. صحیح. معاملہ کیا ہے, اگر آپ کی پہلے سے تربیت ہوگی, پہلے سے ذہن سازی ہوگی تو آپ کنٹرول کر لیں گے, ادروائز آپ کا کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو ایسے مشکل حالات کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں, یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اچھے کی امید رکھیں لیکن برے سے بری صورتحال کے لیے تیار رہیں. تو اگر آپ پہلے سے تیار ہیں خالد بھائی, تو پھر اب جو آپ کا ریئیکشن آنا ہے نا وہ بڑا
نیچرل کے ساتھ ساتھ ایک معقول اور ہمبل آنا ہے, پریکٹیکل آنا ہے آپ کا. تو یہ چیز کیا ہوگی جب آپ سکون کے حالات میں, تو جب آپ ان چیزوں کو سوچیں. اچھا دوسروں کے بیہیویئر سے سیکھیں کہ اس موقع پہ یہ کیا. جیسے بعض اوقات ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوا, اب ایکسیڈنٹ ہوا اور جو ہے نا 10 معاملات ایسے ہو گئے کہ جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی سلمان بھائی, اور بلیڈنگ زیادہ ہو گئی یا دیگر معاملات ہو گئے اور بندہ جو ہے وہ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے ایکسپائر ہو گیا. اب یوں تو ہر کسی کا ایک وقت معین ہے اور جتنی سانسیں ہیں زندگی کی وہ پوری کر کے اسے جانا ہے, لیکن یہاں پہ ظاہری اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ڈاکٹرز یا ہیلتھ اسٹاف جو ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, آپ نے اتنی تاخیر کر دی. اچھا بعض اوقات انتقال نہیں ہوتا, کیس بگڑ جاتا ہے, تو وہ کیس تاخیر کی وجہ سے بگڑ جاتا ہے. تاخیر کس وجہ سے, وہ ادھر ادھر کی بات ہے. تو بھائی جو کام کرنے کا ہے فرسٹ پرائیورٹی جو ہے وہ اختیار کریں آپ, اور مشکلات سے نکلنے کا. اچھا یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ مالی یا زندگی کے معاملات ہیں, بہت ساری چیزوں میں. جیسے بلال بھائی نے بات کی تھی نا, نرسری کے بچے سے پوچھو بیٹا آپ کی زندگی کا مشکل وقت کون سا ہوتا ہے, تو وہ کہے گا میں جب اسکول جاتا ہوں نا تو یہ جو کتابیں پڑھتا ہوں یہ مشکل ترین وقت ہوتا ہے. اچھا اس میں بھی وہ جو پلے ٹائم ہوتا ہے نا, بریک ٹائم, وہ مشکل نہیں ہوتا. نہیں وہی پڑھنے والا جو ہوتا ہے نا, اور پڑھنے والا بھی خاص طور پہ جو مشکل مضمون ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لگتے ہیں وہ ہوگا. اچھا یہی دیکھیں, یہی چیز آپ کی چینج ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک عمر ہوتی ہے جب تک جو ہے نا گھر کے بڑے تعلیم کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر بچے کے اندر شوق پیدا کر دیا جائے تو پھر وہ ایک کیفیت یہ آتی ہے کہ اسے پڑھنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, اور اسے کھیل کود میں ایک یہ بھی ہوتی ہے چیز, تو اسے مزہ نہیں آ رہا ہوتا. یہ زندگی کے مختلف فیزز ہیں, ان کو ریئلائز کر لیں سلمان بھائی. جیسے آپ ہیں, میں ہوں, تو کیا ہم نے بچپن نہیں گزارا؟ اچھا گزارا. بچپن میں آپ کیا کیا کرتے ہوں گے سلمان بھائی؟ اب وہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہونے اور بتانے کی ہوں گی, پوچھنے کی بھی نہیں ہے نا ابھی, نہیں ہوں گی, لیکن آپ پوچھیں گے بھی تو میں نہیں بتاؤں گا. لیکن وہی چیز ہے, یعنی واقعی بتانے کی وہی چیز ہے. آج سلمان بھائی کو کہا جائے کہ سلمان بھائی ٹھیک ہے آپ کو فری ہینڈ کریں, تو آج یہ وہ بہت ساری چیزیں جن میں بچپن میں مزہ آتا تھا نا لائف کا, آج وہ نہیں کریں گے. جیسے ہمارے بڑے ہمیں کہتے تھے بھائی بیٹھ کر کھیلنے کا کوئی کھیل کھیلو, وہ آج تک ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ایجاد کرنے کے لیے مشکل ہی ہو رہا ہے. اب یہی ہے کہ موبائل ہاتھ میں آ جائے تو بچہ بیٹھ کے کھیلنے کا کوئی کھیل کھیل لے, ورنہ بچہ ہے اس نے اچھل کود کرنی ہے. بعض چیزیں نا زندگی کے ساتھ چلتی رہتی ہیں, ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا پڑتا ہے. آپ تیار رکھیں گے تو اس کو فیس کرنے میں آسانی ہوگی. قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں نا تو کئی مقامات پر آپ کو بار بار یہ بات ملے گی کہ صبر کریں, صبر کے فائدے بتائے گئے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کس طرح کے دور ہیں. حضور کا تو ہر دور کامیاب ہے, لیکن جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک رول ماڈل ہیں ساری دنیا کے لیے, تو بندہ دیکھتا ہے کہ مشکلات میں صبر کیسا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے, اس سے لو کیسی لگائی ہوئی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہاں ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کروں. ارشاد فرمایا گیا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ مشکلات کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے, اس کو چاہیے کہ آسانی کے وقت دعا کی کثرت کرے. سبحان اللہ. غور کریں اس میں معاملہ کیا ہے. آسانی کے وقت دعا کی کثرت کریں. جب نارمل حالات ہیں نا تو اس وقت بھی تو اللہ سے کچھ مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے. ایک شکوہ یہ ہوتا ہے سلمان بھائی کہ اب مشکل پڑ گئی, مشکلوں والوں کی تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, میری دعا پتہ نہیں کیوں قبول نہیں ہو رہی, ہماری بارے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, اور ہماری تو دعائیں پھر ایسے شکوے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ذات سے بندہ شروع کر دیتا ہے کہ کئی معاملات میں تو پھر شاید ایمان کی حد کو وہ پھلانگ جائے, اللہ بچا, کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, کیا کہنا بھی شاید مناسب نہ ہو, یہاں بکنا مناسب ہو, کیا اول فول اس کے منہ سے نکل رہا ہے. تو بندے کو کچھ توجہ کرنی چاہیے اس پر. اور جب آسانی کے دن ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تعلق بنا لے. وہ کہا جاتا ہے کہ بندہ عام حالات میں اگر اچھے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے نا تو مشکلات میں وہ پلٹ کر آتے ہیں. عام حالات میں آپ کا دینے کا معاملہ ہے تو جب آپ مشکل میں ہوں گے تو کوئی آپ کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا. جب مشکل میں ہیں تبھی آپ گڑ گڑائیں, اس سے پہلے راحت میں کبھی شکر بھی تو ادا کریں کہ مولا تیرا شکریہ ہے, تم نے اتنی راحت میں رکھا ہے. مصیبت اگر آ گئی مولا وہ بھی تیری دی ہوئی تھی, اس پہ صبر بھی تو عطا فرما. سبحان اللہ. یوں کر کے بندہ آگے چلتا رہے تو بڑی آسانی ہوگی. آگے انشاءاللہ پڑھیں گے تو ایک مستقل فریز ہے آیات کا, وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا, لیکن ابھی بڑھتے ہیں ایک مدنی گلدستے کی جانب. مفتی حسان صاحب ارشاد فرما رہے ہیں مشکل کے بعد آسانی ہے.
اللہ پاک جس کو چاہتا ہے کم دیتا ہے، اس کے اندر تنگی کرتا ہے، بعضوں کو کم دیتا ہے اور بعضوں کو زیادہ دیتا ہے. یعنی بندے کو اس بات کی تسلی دی گئی کہ اگر کسی کو کم ملا ہے، اس کو زیادہ نہیں دیا گیا، تو وہ اللہ کی رحمت پر امید رکھے کہ جس نے ابھی اس کو کم رزق دیا ہے، وقت آئے گا کہ وہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا فرما دے گا. تو پہلے تنگی کا ذکر ہوا، پھر اس کے بعد فراخی کا ذکر کیا گیا. یہ تسلی ہے، علماء فرماتے ہیں یہ تسلی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو دنیا کے اندر جن کو کم سے کم نعمتیں دی گئیں کہ اللہ پاک مشکلات کے بعد آسانیاں عطا فرماتا ہے. فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اصول و ضوابط کے مطابق یہ دو آیتیں ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہر ایک تنگی کے بعد اللہ پاک دو آسانیاں عطا فرماتا ہے. اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ جو فقراء ہیں جن کو رزق کے اندر کمی ملی، نعمتوں کے اندر کمی ملی، اور دنیا کے اندر ان کے پاس کوئی خاص نعمتیں نہیں ہیں، بڑی تنگی کے ساتھ، بڑی آزمائش کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن صابر و شاکر ہو کر صبر کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں اللہ پاک کا، اور اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، جب فیصلہ ہو رہا ہوگا، تو جو ایسے فقراء یعنی ایسے غریب لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا ہوگا، شکر کیا ہوگا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہوگی، اس کی فرما برداری کی ہوگی، شکوہ شکایت نہیں کی ہوگی، اور لوگوں کے سامنے بلا وجہ ہاتھوں کو نہیں پھیلایا ہوگا، ایسے افراد کے بارے میں، ایسے فقراء کے بارے میں حدیث پاک میں فرمایا کہ وہ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے. آپ یہ فضیلتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں اس کے اوپر، اس کی دقت کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیسی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کے اوپر دنیا کی سب سے زیادہ نعمتیں کی گئی، سب سے زیادہ انعامات اس کو دیے گئے. اس نے دنیا کے اندر راحت ہی راحت، آسانیاں ہی آسانیاں دیکھی، نعمتیں ہی دیکھی. اس نے مصیبت کا منہ ہی نہیں دیکھا. پیدا ہوا تو گویا کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا، اور موت تک اس کو کسی طرح کی تنگی کا سامنا نہیں ہوا. مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، نوکر چاکر موجود ہیں، بہترین کاروبار ہے، اور جسم اللہ نے خوبصورت عطا کیا، ساری چیزیں اس کے پاس موجود ہیں، یعنی نعمتوں کے انبار اس کے پاس ہیں. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اسے جہنم کا ایک جھونکا دیا جائے گا، یعنی فقط ایک جھونکا اسے لگے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کوئی نعمت ملی ہے؟ وہ کہے گا کہ مجھے تو کوئی نعمت ملی ہی نہیں ہے. یعنی جہنم کا ایک جھونکا اسے لگا، اور وہ ساری کی ساری نعمتیں جو دنیا میں سب سے زیادہ اس کو ملی، وہ ساری کی ساری بھول جائے گا جہنم کے ایک جھونکے کی وجہ سے. پھر اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس کو دنیا کے اندر بہت زیادہ مشکلیں پہنچی، مصائب پہنچے، پریشانیاں پہنچی، اس کے پاس کوئی آسائش نہیں تھی، کوئی اس کے پاس مال و دولت نہیں تھا، پریشانیوں کے اندر وہ مبتلا رہا. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور اس کو جنت کا فقط ایک جھونکا دیا جائے گا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تجھے کبھی کوئی مصیبت پہنچی ہے؟ تو جنت کا ایک جھونکا لگنے کی وجہ سے وہ کہے گا کہ مجھے تو کبھی کوئی مصیبت پہنچی نہیں ہے، مجھے تو کبھی کوئی تنگی ہوئی نہیں ہے، مجھے تو کبھی کوئی مشکلات آئی نہیں ہے. یعنی جنت کا ایک جھونکا وہ اس کی ساری کی ساری مصیبتیں، ساری کی ساری پریشانیاں یہ بھلا دے گا اس کو. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک جھونکا یہ اس کی، سمجھ لیں کہ 100 سالہ دنیا کی زندگی تھی، 100 سال وہ پریشانی کے اندر مبتلا رہا. عام طور پہ 100 یا 150 سال، حد میں حد کتنا بندہ جیتا ہے، اتنا ہی جیتا ہے. اب ساری زندگی یہ پریشانیاں اس کو آتی رہیں. جنت کے ایک جھونکے نے یہ ساری کی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں یہ اس کو بھلا دیں، بیماریاں بھلا دیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 500 سال پہلے جب وہ جنت کی نعمتوں کے اندر داخل ہو جائیں گے اور امیر لوگوں سے پہلے داخل ہو رہے ہوں گے، تو 500 سال تک وہ جنت کی ان نعمتوں کا فائدہ اٹھاتے رہیں گے کہ جو ایک جھونکا جس کا دنیا کی 100 سالہ 200 سالہ مصیبتوں اور پریشانیوں کو بھلا دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں نا کہ 500 سال پہلے داخل ہو رہے ہیں، تو وہ سودا اچھا ہے یا یہ سودا اچھا ہے؟
تو اگر دنیا کے اندر اللہ پاک نے کسی کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے، کسی کو رزق کی تنگی کا سامنا ہے، مصیبتوں کا سامنا ہے، تو وہ اس بات پر غور کرے کہ اللہ پاک قیامت کے دن اس کو 500 سال پہلے امیر لوگوں سے، نعمتوں والوں سے جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور 500 سال تک ان سے پہلے وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پھر اس کے بعد امیر لوگ یہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ یا اکبر۔ اللہ۔ تو غریب تو پھر یوں فائدے میں ہی رہا کہ جلدی سے جنت میں چلا جائے گا۔ واہ واہ اللہ واہ، تبارک و تعالی فائدے والی زندگی دنیا میں بھی آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ دنیا میں بھی اگر دنیا مانگے نا بڑی کثرت کے ساتھ، رب العالمین سے برکت کے ساتھ مانگے، برکت والی ہوگی تو انشاءاللہ راہ خدا میں خرچ کرنا نصیب ہوگا، دیگر معاملات اچھے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جس حال میں رکھے اس کا شکریہ۔ بہرحال ارشاد ہے کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل مانگو تو ہم فضل مانگیں گے۔ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں اپنا فضل عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین۔ وہاں تو دینے میں کمی ہے نہیں اور کمی کا کوئی خیال ہی نہیں ہے، تو بندہ بڑھ بڑھ کر مانگے، زیادہ زیادہ مانگے، اللہ کریم جل وعلا میں عطا فرمائے۔ آئیے کچھ فرمائشی کالز آپ کی لیتے ہیں۔ میرا نام محمد عمر فاروق ہے، میں سردار آباد فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ خالد بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ نعت خواہ بھائی سے کہیں کہ مجھے وہ یہ والا کلام سنا دیجئے، چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت پیارے کلام کی فرمائش ہے آپ کی، اللہ کریم برکت دے، آپ نے بھی اچھا سنایا۔ مزید محمد نعمان اتاری ملتان سے، سلمان بھائی، نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں، یا شفیع اللہ کر دو کرم، جزاک اللہ خیرہ۔ ماشاءاللہ۔ مزید جا کر بڑے ادب سے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری کال آپ کی، میٹھی سی کال، اللہ آپ کو برکت دے۔ مزید محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے، آپ سے عرض ہے کہ آپ یہ والا کلام سنا دیں، قلت ہیلتی انت وسیلتی۔ سبحان اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، یہ مشکل کشا کلام ہے بھائی۔ ان الفاظ کو اگر معمول میں رکھیں گے نا اپنی زبان پر، ورد زبان آپ کے رہیں گے تو انشاءاللہ مشکلات دور کرنے کا یہ ایک بہترین اور مجرب وظیفہ ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی کئی مرتبہ اس کو بیان فرمایا ہے کہ مشکلات میں اس ورد کو پڑھا جائے تو مشکلیں دور ہوتی ہیں۔ کچھ میسیجز بھی لیتا ہوں۔ عمران بھائی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، یہ کلام سنا دیں۔ پھول نگر سے میسیج ہے، اور ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اس کلام کی فرمائش ہے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ بھائی۔ پروگرام کی اپریسیشن ہے، اللہ کریم برکت دے۔ کمالیہ سے، اور کیا سنا دیں؟ ہمیں یہ منقبت سنا دیں، شکریہ اتار کا۔ ٹھیک ہے جی۔ شالا وزدہ روے تیرا سونا حرم، مرحبا، آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس، اس کلام کی فرمائش ہے منڈی بہاؤدین سے۔ اور مدنی چینل از دی بیسٹ چینل، میرے بچے بہت شوق سے دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ، بچے بڑے سب شوق سے دیکھیں، اللہ کریم سب کو برکت عطا فرمائے۔ سلسلہ بہت اچھا ہے، سلمان بھائی کا انداز گفتگو بہت پیارا ہے، جزاک اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ اچھا جی، سید رضوان علی بھائی کا میسج ہے، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، سلسلے کی اپریسیشن ہے، جزاک اللہ رضوان بھائی، اللہ کریم آپ کو بھی برکت دے۔ تمام مبلغین کہ مدنی پھول بہت زبردست ہیں، روزانہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں یہ کلام سنا دیں، پھر کے گلی گلی تباہ۔ ٹھیک ہے جی۔ سہون شریف سے سبحان اللہ میسج آیا ہے، اللہ کریم سہون والوں آپ کو برکت عطا فرمائے۔ نام ابھی تک مجھے پڑھنے میں نہیں آیا، خیر اللہ کریم آپ کو میسج آیا ہوگا، اور یہ آنے کی دعوت کے ساتھ آیا ہوگا کہ سہون شریف آ جائے۔ میں مکمل پڑھتا ہوں۔ خالد بھائی آپ سے عرض ہے کہ کوئی اور
ہاں جی بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا. مہروز بھائی، سلمان بھائی اور آپ کبھی 7 تشریف لائیں. اگر کبھی لائے ہیں اور اگر نہیں تو کب آئیں گے؟ دونوں ہی میسج ہیں جی. اللہ کریم آپ کو برکت دے، خوشیاں عطا فرمائے. اور آپ کی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار فائز الانوار پر حاضری ہو تو ہمارا سلام عرض کیجئے گا، اور انشاءاللہ جب ہمارا بلاوا ہوگا تو ہم نے بھی ضرور حاضری دینی ہے. اللہ کریم برکت دے. اور میرا گزشتہ چند سالوں سے بڑا ایک جب تذکرہ آتا ہے تو دل کرتا ہے کہ انشاءاللہ 7 شریف پہنچیں گے، انشاءاللہ اللہ پہنچائے گا. اللہ کریم برکتیں دے. اور کتنی علمی شخصیت حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علم و عرفان کے زبردست سردار ہیں، اور سرداری ان کو دونوں طرف کی ملی ہے، علم کی بھی اور عرفان کی بھی، روحانیت بھی اور علم کا بھی. ایسا ماشاءاللہ بحر بے کراں کہ جب آپ ان کے سلسلے کو، ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں. سلمان بھائی، میں نے جب فرسٹ ٹائم پڑھا نا، اور خاص کر وہ جو رسالہ امیر علیہ سنت مکتبۃ المدینہ کا شائع ہوا حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، حیران کن تھا کہ ماشاءاللہ اتنی علمی شخصیت ہے اور اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، اتنے طریقت کے محتاب ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی روشنی سے اور فیضیاب فرمائے. حسان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حسان بھائی، فرمائشیں آپ نے ملاحظہ کی، اب ہم آپ کو ملاحظہ کرتے ہیں. الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. ڈھیروں عصیاں ہیں گناہگاروں کے سردار کے پاس. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا. نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. یا شفیع امم للہ کر دو کرم. یا شفیع امم للہ کر دو کرم. شالا وسدار تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم. شالا
سونا حرم میں غلاموں کا رکھنا خدا را حرم میں غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار بے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم منتشر ہے خیالات کی وادیاں منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں رہب فرما دے اب تیری امت میں ہم رہب فرما دے اب تیری امت میں ہم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم کس کو جا کر کہے تاجدار حرم کس کو جا کر کہے تاجدار حرم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے غم گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم دور ہو جائے غم یا نبی محتشم دور ہو جائے غم یا نبی محتشم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا وسدار وے تیرا سونا حرم تیرا سونا چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی اور صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں صرف ساری دنیا میں وہ طیبہ کی گلیاں ہیں جس جگہ پہ مجھے جیسے جس جگہ پہ مجھے جیسے
چلتے ہیں جس جگہ پہ مجھے جیسے گھوٹے سے کے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. آسان میں پھر کر گلی گلی تباہ. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں رخصت قافلہ کا شور وش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں یادیں حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم یادیں حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم خوب ہے قید غم میں ہم خوب ہے قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے. اور کتنے مزے کی بات ہے. خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. کال دیجیے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام ماشاءاللہ بہت پیارا ہے. میرا تمام مبلغین سے سلمان بھائی، بلال بھائی، خالد بھائی، مہروز بھائی اور نعت خواں ہمارے پیارے حسان بھائی سے عرض ہے کہ آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ شروع میں جب پہلی مرتبہ چینل پر آئے تھے تو کتنی مشکلات تھیں کیمرے کے سامنے اور اب کتنی آسانیاں ہیں. برائے مہربانی اپنے تجربات شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ. کیا بات ہے جی. سلمان بھائی آپ سے آغاز ہے. مجھ سے آغاز ہے جی. ویسے میری جو سب سے پہلی مدنی چینل پر لائیو جو حاضری ہے وہ تھی شجرہ شریف پڑھنے کے حوالے سے.
مدنی حلقہ فجر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کا ایک دینی کام ہے. تو یہ جب مسجد میں فضائل مدینہ میں وہاں سے لائیو ہوتا تھا تو اس وقت جامعہ المدینہ کے اسلامی بھائی ہی اس کو ذمہ دار تھے اس کے. تو ان میں مجھے بھی سعادت ملی تھی. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ نعت خان اسلامی بھائی وہ جنہوں نے شجرہ شریف پڑھنا تھا وہ نہیں آئے. تو پھر مجھے یوں بحمد اللہ تعالی شجرہ شریف پڑھنے کا موقع ملا. یہ سب سے پہلا تھا اور یہ اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں تھا. بہرحال مجھے ڈر ضرور لگ رہا تھا کہ کہیں میں شجرہ شریف بھول نہ جاؤں. یہ ایک تھا لیکن ہو گیا. اور جس سے یوں بولے کہ ایک جو پہلا باقاعدہ پروگرام لائیو آن ایئر یہ قبلہ نگران مجلس حضرت مولانا اسد مدنی صاحب ادامہ ظلہ ان کے ساتھ مجھے سعادت ملی خوابوں کی تعبیر پروگرام میں آنے کی. تو بہرحال وہ اتنا مجھ پر پریشر تھا خالد بھائی کہ وہ میرے ہاتھ یوں کانپ رہے تھے کہ وہ قلم میرے ہاتھ سے وہ گر گیا. اللہ اکبر. تو آج اس پروگرام کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ایک وقت یہ تھا اور ایک وقت جو ہے وہ اللہ نے آج کا بھی جو ہے وہ دکھایا ہے, مہربانی فرمائی ہے. ابتدا میں کام مشکل ہوتا ہے, پھر بہرحال بندہ یوز ٹو ہو جاتا ہے. تو ابتدا میں اگر تھک کر بیٹھ گئے ہوتے تو پھر آج یہاں نہیں بیٹھے ہوتے. ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے, مشکلیں اتنی آئیں کہ آسان ہو گئیں. یا اللہ, یہ بھی ایک بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے. اللہ خیر فرمائے. بلال بھائی آپ کیا کہتے ہیں, کب آئے پہلی مرتبہ؟ پہلی دفعہ ویسے تو کیمرے کے پیچھے ہی ہوتے تھے, یعنی ٹیکنیکل اس میں یہ کھلے آنکھ اور یہ خوابوں کی تعبیر اسٹارٹ جب کیا اور یہ سب, یعنی آن کیمرہ سلمان بھائی تھے تو آف کیمرہ آپ. اس وقت ہمارے دوسرے مبلغ, یعنی جب یہ اسٹارٹ کیا تھا تو پہلی جو اس کی سیریز تھی, پہلی کس جو تھی ایپیسوڈ تھا اس وقت سے اس کے ساتھ, پھر سال ڈیڑھ میں رہا ساتھ اس کے ماشاءاللہ. لیکن فرنٹ آف کیمرہ جب آیا تو نگران شورا کا ایک سلسلہ تھا, اس میں شاید مہروز بھائی بھی تھے. کیا بات. اس میں فرسٹ ٹائم میں آئے. اب وہ تھوڑی سی ہیزیٹیشن اس طرح تھی کہ ویسے تو بیانات وغیرہ کا سلسلہ ہوتا تھا, اس میں یہ تھا کہ ایک تو نگران شورا سامنے تھے, اچھا لبیک میں حاضر ہوں, وہ سلسلہ تھا. تو ایک تو وہ نگران شورا کے ایک وہ الگ سے وہ ہیزیٹیشن, پھر کیمرے کے سامنے, پھر لائف. تو اس وقت تھوڑی سی کیفیت جو ہے نا عجیب و غریب سی ہوئی تھی, لیکن الحمدللہ عز و جل وہ مینیج ہوا اور اب کچھ نہ کچھ فیملیئر ہونا شروع ہو گئے. وہی اب یہ ہے کہ مشکلات پڑتی جا رہی ہیں تو آسان ہوتی جائیں گی. مہروز بھائی آپ کا کیا تھا پہلی مرتبہ ایکسپیرینس غالباً نگران شورا کے ساتھ تھا؟ عبدالحبیب بھائی کے ساتھ. عبدالحبیب بھائی کے ساتھ. مجھے کیمرے پہ آنے سے پہلے مطلب یوں تھا کہ کیمرے پہ آتے ہی نہیں تھے نا, یعنی نہ مدنی چینل کے کیمرے پہ آتے تھے نہ کسی اور کیمرے پہ آتے تھے, موبائل کیمرے پہ بھی نہیں آتے, موبائل کیمرے پہ بھی نہیں آتے تھے. تو مجھے بلایا گیا اور بٹھا دیا گیا, لیکن یعنی مجھے یہ پتا چلا کہ مجھے بیٹھنا ہے. اس وقت سے لے کر اور بیٹھنے تک کا جو دوران کا ڈیوریشن تھا نا, اس میں تھوڑی ہیزیٹیشن اور ٹینشن رہی کہ کیسے کیوں. میں نے عبدالحبیب بھائی سے بھی یہی عرض کی تھی کہ مجھے کیسے, تو کہنے لگا آ جاؤ بھائی بس. اب ہمارے یہاں تو یہ ہے نا رکن شورا, ہم سب ایسے رکن شورا بلاتے ہی تھے مشوروں کے لیے, تو ہم سمجھے تھے ایسے ہی مشورہ ہے, لیکن اس مشورے میں طے یہ ہو گیا غالباً سنڈے کو مشورہ ہوا تھا اور ٹیوزڈے کو غالباً جو ہے نا پروگرام تھا, راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی. سبحان اللہ. تو یہ ہیزیٹیشن یا ٹینشن جب تک تھی جب مشورے سے لے کر کیمرے کے سامنے آنے سے پہلے تک تھی. لیکن یہ بعد میں ریئلائز ہوا کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے تو وہ ٹینشن نہیں ہوئی اور الحمدللہ ہو گیا. عبدالحبیب بھائی تھے تو شفیق آدمی ہیں, ٹرین بھی کرتے رہتے ہیں, شفقتیں بھی فرماتے رہتے ہیں, اللہ کی رحمت رہی. کیا بات ہے, اللہ کریم. ایک تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے نا, میں نے شروع میں عرض کی تھی, آپ نے بھی عرض کی تھی کہ آپ کا بھروسہ کن لوگوں پر. تو ہمارے پیچھے سلمان بھائی ہو گئے, بلال بھائی ہو گئے, آپ ہو گئے, میں ہو گئے, اللہ کی رحمت سے مدنی چینل کی پوری ٹیم ہو گئی. تو ہمارے جو بڑے ہیں نا وہ گرانے والے نہیں ہیں, وہ کھانے والے, چلانے والے, دوڑانے والے ہیں. کیا بات. وہ ہماری کمزوری بھی بتاتے ہیں تو اس انداز پہ بتاتے ہیں دل چاہتا ہے ایک اور بتائیں. یعنی بعض اوقات تو یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ یار اس کی کمزوری تھی, اس پہ شفقت ہو گئی, ہماری بھی کوئی ایسی ہوتی تو ہم پہ بھی یوں شفقت ہو جاتی. تو یہ معاملہ ہے اللہ کی رحمت. ہم یہاں بیٹھے ہیں, اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے الحمدللہ, اور اللہ کریم کی ہم پر یہ احسان ہے مالک کا
کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسے سسٹم کے تحت جو ہے وہ جوڑا ہے کہ ہم اپنی ایک ایک بات کے ذمہ دار ہیں الحمدللہ. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ بات 2 لفظ میں جو ہے نا وہ بیان کر دی ہوئی ہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے. اتھینٹک یعنی مستند مواد کمپریہنسو طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اور ایک ریلائبل طریقے کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے، اور ہماری باؤنڈریز ہیں اس میں رہنا ہے. اچھا، ہم سے بھی لوگ سوال بھی کرتے ہیں، آپ نے یہ بتایا ہے، یہ آپ بتائیں روایت کہاں ہے؟ ہم اس کا جواب دینے کے پابند بھی ہیں، پھر بتاتے بھی ہیں الحمدللہ، اور وہ غلطی بھی کر جاتے ہیں، لوگ توجہ دلاتے ہیں، پھر اس کی اصلاح بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ. یہ ایک بڑا اچھا ہے سسٹم ہے. بعض پرابلمز ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں بندہ سمجھتا ہے کہ یہ اب کیا ہوگا، ہم کیا بولیں، جی یہ بھی نہ بولیں، وہ بھی نہ بولیں، یوں بولیں یوں بولیں، کیا بولیں؟ بھی جو کہا جا رہا ہے اس کے مطابق صحیح بولیں. آپ کو کہا جا رہا ہے صحیح بولیں، اپنی مرضیاں، اپنی منشا، اپنی باتیں، اپنے مطلب وہ سارے معاملات جو بھی منہ میں آ رہا ہے وہ بولتے جائیں. یہ الحمدللہ ہمارے مدنی چینل پر نہیں ہے. وہی بولیں گے کہ جس کو بولنے کی اسلام نے اجازت دے رکھی ہے اور جو بولنا چاہیے. یہاں خالد بھائی میں ایک سلمان بھائی کی بات سے توجہ گئی ہے اور یہ پہلو رہ نہ جائے، یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مشکل اور آسانی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں جی، کہ ایک تو مشکل ریئلٹی ہے لائف کی، پھر مشکلات آئی ہیں تو اس کو فیس کریں، اس کو ڈیل کریں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آسانی اور راحت ہوگی. یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جی، اور وہ پہلو یہ ہے کہ حقیقتاً مشکل ہے ہی نہیں، صحیح، بلکہ اس کو مشکل بنا لیا. تو بعض اوقات آپ کی طبیعت میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ آپ ایک مشکل طبیعت کے مالک بن جاتے ہیں. آپ 2 دونی 4 اور سیدھی سیدھی بات کو بھی مشکل بنا کے پیش کرنے والے بن جاتے ہیں. یعنی بعض لوگ نا بلال بھائی وہ آملیٹ بھی بنائیں گے نا تو شور اتنا ہوگا گویا کہ جو ہے نا 200 افراد کا کھانا پکایا جا رہا ہے. اور بعض افراد کی طبیعت میں اتنا ماشاءاللہ تحمل اور مینج ہوتی ہے کہ وہ 200 افراد کا کھانا بھی پکائیں گے نا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. ایسا تو آپ اپنی طبیعت کو مینج کیجئے. ایسا نہ ہو کہ چھوٹا سا معاملہ ہے اور وہ مشکل ہے ہی نہیں. اب جیسے سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہے کہیں سلمان بھائی، ایک کوئی 10 منزلہ 5 منزلہ عمارت ہے اور لفٹ خراب ہو گئی، آپ کو سیڑھیاں چڑھ کے جانا ہے، تو حقیقتاً اس کو مشکل کہنا تو مطلب پھر عجیب سی بات ہے نا. پھر تو آپ کو سانس لینا بھی مشکل لگے گا. پھر تو سانس لینا بھی ایک کام ہے. آپ ذرا توجہ کریں تو آپ کو سانس باقاعدہ لینا ہے، اگرچہ وہ غیر محسوس طریقے سے جاری ہے. خون کی جو دورانیہ ہے آپ کا وہ بھی تو چل ہی رہا ہے نا نسوں میں. یہ بھی ایک کام ہے نا جو آپ ہی کی ذات کے اندر ہو رہا ہے جی، اور کتنا مشکل کام ہے. تو اب جیسے لفٹ خراب ہے، سیڑھیوں سے جانا، تو اس کو نا وہ ایک مشکل بنا لیں گے. ہوا کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ ہوا بنا لیں گے اور وہ ایک آسمان سر پہ اٹھا لیں گے جس سیڑھیاں چڑھ کے جانا. ایسے ہی کھانا لیٹ ہو گیا، کہیں گھر پر ہیں آپ کہیں اور ہیں، کھانا لیٹ ہو گیا، تو یہ مشکلات نہیں ہے. ایسے ہی آپ کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی اس طریقے کے روٹین کے کام ہے نا، ان کو حقیقتاً آپ مشکل سمجھے نہیں. یہ زندگی کا حصہ ہیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. تو اپنی طبیعت میں آسانی رکھیں. ہم جب مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں مشکل پیش آتی ہے، واقعتاً ایسا ہوتا ہے ہمیں اتنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، اپنے بڑوں کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ سر یہ پرابلم آ رہی ہے. ان کا پتہ ہے کیا جملہ ہوتا ہے سلمان بھائی؟ ٹھیک ہے، کام کا حصہ ہے. ارے یار ہمیں اتنا مشکل لگ رہا ہے. اچھا، پھر ہم یہی ذہن لے کے پلٹتے ہیں کہ ہاں یار یہ تو کام کا حصہ ہے، اور پھر اسی کام کو کرتے ہیں، اسی ٹریک پر کرتے ہیں، آسان ہو جاتا ہے. تو وہ کبھی کبھار ذہن میں ایک چیز پھنس جاتی ہے، کنجسٹڈ مائنڈ کا بندہ شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو چھوٹے سی چیزیں بھی بہت بڑی اور بہت مشکل نظر آنے لگتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے خالد بھائی. جی کسی جگہ ہم جا رہے تھے، 2-3 بسیں تھیں، تو ایک بس کا ہو گیا ایکسیڈنٹ، اور وہ ایکسیڈنٹ ایسا ہوا کہ ٹھیک ٹھاک ایکسیڈنٹ ہوا، یعنی گاڑی کلٹی ہو گئی. اللہ اللہ، اس وقت جو ذمہ دار تھے اسلام بھائی، عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اپنے حواس جو ہے نا وہ جانے نہیں دیے. انہوں نے کیا کیا، پہلے تو جو مریض اندر، یعنی ظاہر سی بات ہے بس کلٹی ہوگی تو کچھ نہ کچھ چوٹیں تو آئیں گی. انہوں نے پہلی فرصت میں تمام اسلامی بھائیوں کو اس بس سے جو باہر پڑے تھے، آس پاس
جتنے ہاسپٹل تھے آس پاس کر کے سب کو ہاسپٹل میں بھیج دیا. 2 اسلام بھائی اس میں فوت ہو گئے تھے, شہید ہو گئے تھے بس کی باڈی کے نیچے آ کے کچھ اس طرح. ان کی میت کو بھی ان کی باڈی کو کراچی بھیج دیا واپس ان کے گھروں پہ, اور جنازے کا بھی یہاں انتظام کر دیا. اب یہ کہیں یہ پوری کاروائی جو ہے نا 8 سے 9 گھنٹے میں سارے زخمی واپس ان کے گھروں میں علاج کے بعد پہنچ گئے. اللہ, اس اکیلے نے. بقیہ 2 بسوں کو واپس آگے روانہ کر دیا جہاں جا رہے تھے. اب اگر وہیں پر ہمت ہار جاتے تو وہ بھی وہیں بیٹھ جاتا, بقیہ سب بھی وہیں رونے دھونے روڈ پہ ہی بیٹھ جاتے, اور ٹریفک بھی کلیئر نہیں ہوتا اور نہ ان کا علاج ہوتا. آج وہ سب ماشاءاللہ گھوم پھر رہے ہیں. کسی کی ہڈی ٹوٹی تھی آج وہ صحیح ہڈی کے ساتھ گھوم رہے ہیں. تو یہ اس کو بھی واقع اصل میں ایک بڑی بات ہے بلال بھائی, بر وقت درست ڈیسیجن لینا, درست ڈیسیجن, اور اپنے حواس جو ہے نا یہ قابو میں رکھنا. ہاں, اور یہ ظاہر ہے جب بھی ممکن ہے کہ جب حواس قابو میں ہوں گے. حواس قابو میں نہیں ہوں گے تو بندہ خود ہی ٹکرا کے بےچارہ پریشان. پیچھے ایک وہ حوصلہ ہوتا ہے نا کہ یار میں کس کا بندہ ہوں, میں رب عز و جل کا بندہ. بہت پیاری بات ہے بلال بھائی, بہت. یعنی میں ہوں کس کا بندہ؟ میں ہوں رب تبارک و تعالیٰ کا. اب جب میں رب عز و جل کا بندہ ہوں تو میری مشکلات جب میں اس رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا تو حل نہیں ہوں گی. میرا رب ہے, اس نے مجھے پیدا فرمایا, مشکلات سے نکالنا اسی کا کام, آزمائش میں ڈالنا اسی کی طرف سے آزمائش آئے گی, اسی کی طرف سے جائے گی. کیا بات. تو جب یہ ذہن میں ہو اور یہ سوچ بنی ہوئی ہو تو مشکلات لگیں گی نہیں اتنا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان سنا تھا. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس پر مصیبت آئے اور صبر کرنا دشوار معلوم ہو وہ میرے مصائب کو یاد کر لے. اللہ. حضور کی زندگی, مدنی چینل کے ناظرین, اگر ابھی تک ہم نے اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی کتاب نہیں پڑھی نا, پڑھ لیں. آپ یقین کیجئے ایسی ڈھارس بندے گی اور قدم قدم پہ رہنمائی ملے گی. آپ کو ایسا لگے گا کہ اب آپ کی زندگی آسان ہونا شروع ہو گئی ہے. بہت سارے ہم معاملات پر آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹپس دیتے چلے جائیں, جیسی مشکل آئے ویسا ٹپس آپ کو مل جائے, ویسے ٹپ مل جائے. یہ پاسبل تو ہے لیکن ہر دفعہ ہو جائے یہ ضروری بھی نہیں ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جب زندگی کو پڑھ لیتے ہیں نا, اتنے مختلف ادوار عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ہیں, اور پھر اس پر حضور کی ثابت قدمی, حضور کا معاملات کو فیس کرنا, اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو معاملہ سلجھانے کے لیے سامنے بٹھانا. حالانکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگر ان کی عقل کو دیگر اہل زمین کی عقل کے ساتھ تولا جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل زیادہ ہو. اتنے عقل مند اور سمجھدار, اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فضو تر, ان سے بہت اعلیٰ. لیکن اس کے باوجود مل بیٹھنا, مشکل حالات میں فیصلے کرنا اور اپنے حواس کو کس طرح قابو میں رکھنا ہے. سامنے بدر کا معاملہ دیکھیں, 313 کے مقابلے میں کتنے سارے موجود ہیں, اور اس میں اپنے حواس کو قابو میں رکھنا, اپنے افراد سے بات کرنا, ان کو ہمت دینا, بہت سارے معاملات. خالد بھائی, اس کی میں آپ کو سیرت ہی سے ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. جو آپ نے کہا نا کہ سیرت پڑھیں انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گی. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک موقع پہ نبی کریم علیہ السلام آرام فرما تھے, تو فاروق اعظم تشریف لائے. تو نبی پاک علیہ السلام جب ان سے گفتگو فرما رہے تھے, فاروق اعظم نے دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی مبارک کمر پر چٹائی کے بان کے نشانات ہیں. تو اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قیصر و کسریٰ تو اپنے محلات میں عالی شان زندگی گزاریں, اور آپ اللہ کے رسول ہو کے ایسے مشکل حالات جو ہے روایت. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ فاروق تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ ہمارے لیے آخرت. تو اس کے بعد ان کی زندگی میں جو آسودگی دکھے گی, اطمینان, اس مشکل کو انہوں نے کیسے جو ہے نا ڈیل کیا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ ہے سیرت کا پہلو, یہ ہے سیرت کا پہلو کہ کیسی ڈھارس بن گئی کہ یہ دنیا ہے ہمارے لیے تو آخرت میں, یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے, آخرت ختم نہ ہونے والی. اور پھر دنیا میں بھی دیکھیں تو نبی پاک علیہ السلام کا تو یہ اختیاری معاملہ تھا. خالد بھائی, بہرحال ہمیں جو ہے نا مشکلات کو ڈیل کرنا آنا چاہیے اور زندگی کو سمجھنا چاہیے. بالخصوص میں نوجوان اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جو ہیں ان کو عرض کروں گا
کہ ایک تجربہ کار اور عمر رسیدہ افراد کی کامیابیاں، کامرانیاں، ان کی سہولتیں، ان کی آسائشیں دیکھ کر آپ ہمت نہ ہاریں کہ ہمارا نہ جانے ایسا معاملہ کب ہوگا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو سب کی زندگی ایک جیسی ہو جائے، یہ بالکل ضروری نہیں ہے، نظام حیات کے خلاف ہے یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ایفرٹس کریں، کوشش کریں، نا امید نہ ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ انتظار الفرج عبادت، کہ کشادگی کی اور فراخی کی امید رکھنا، انتظار کرنا، یہ عبادت ہے۔ آپ دیکھیے ہمارا دین کیسا ہے کہ آسانی، سہولت، کشادگی کا انتظار کرنا، اس کی امید رکھنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ پسند کیا گیا ہے، اور مشکلات سے عافیت طلب کرنے کا حکم دیا گیا کہ مشکلات سے عافیت طلب کرو۔ بے شک جب مشکل آئے تو پھر صبر کا دامن تھام لیں، اور جب نعمتیں ملیں تو شکر گزاری کے جذبات امنڈ آئے۔ لیکن ہمیں بہرحال ایک بیلنس لائف گزارنی چاہیے۔ ایک مسلمان کی زندگی آئیڈیل ہونی چاہیے سلمان بھائی، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے ان پڑھ ہو، چاہے اس کے اوپر فراخیاں ہوں، چاہے تنگیاں ہوں۔ ہمیں دامن اسلام کو تھام کے رکھنا چاہیے، سیرت رسول کو تھام کر رکھنا چاہیے، صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں سے رہنمائی لینی چاہیے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔ اور ایک بڑا اہم نسخہ یہ کہ روایتوں میں آیا البرکت مع اکابرکم، کہ برکت جو ہے تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے پوری اس وقت معاشرے کا پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم بڑوں کو فراموش کر بیٹھے، حضرت میں سخت لفظ بولنے والوں، ہم بڑوں کو بیوقوف سمجھ بیٹھے۔ بڑے بیوقوف نہیں ہوتے، اگر وہ ان پڑھ بھی ہونا تو بھی بیوقوف نہیں ہوتے۔ ہاں، ہر کسی کی اپنی ایک ڈائمینشن اور کیٹیگریز ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کے بڑے ہیں نا، وہ بہرحال آپ کے بڑے ہیں، تو ان سے رہنمائی لیں، ان سے سیکھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں نے عرض کر دی کہ اس کی کیٹیگریز ہیں، مختلف ڈائمینشن ہیں۔ خاندانی معاملات ہیں تو وہ آپ کے امی ابو، آپ کے دادا دادی سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا، تو ان سے پوچھیں۔ اور جہاں پہ شرعی رہنمائی کی ضرورت ہے تو وہ عالم دین اور مفتی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، ان سے لیں۔ تو اپنا حلقہ احباب ایسے بنائیں کہ جن سے آپ مشاورت کر سکیں، اپنے بڑوں پہ اعتماد کر سکیں، اور پھر آگے بڑھیں۔ سلمان بھائی، ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اپنی زندگی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہماری آنے والی جو جنریشن ہے، یہ مشکلات میں پڑے نہیں، یہ مشکل سے بچ کر نکلے، یا اس کو فیس نہ کرنی پڑے۔ کیا ایسا کچھ پاسبل ہے؟ کوئی ایسا آئیڈیا آپ دیں گے کہ بندہ مشکل سے بچتا رہے تو اس کو زندگی گزارنی کیسی چاہیے پھر؟ جی خالد بھائی، میں یہاں ایک جہت پہ بات کرنا چاہوں گا۔ یہ آپ کا سوال ملٹی ڈائمینشنل سوال ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کی بھی وقت بھی گھڑی بتا رہی ہے، جا رہا ہے، بالکل اس کی ایک ہی جہت جو ہے میں لوں گا۔ یہاں پر جو ہم انڈیویجول ہیں نا، جسے یہ بولیں کہ ہم بچے ہیں جنہوں نے آگے فیوچر ہے، زندگی ہے، لائف ہے، پریکٹیکل لائف ہے، ابھی اسٹوڈنٹ لائف کے اندر ہیں، گھر میں ہیں، تو کوئی ہنر سیکھ لیں، صحیح، یا تعلیم حاصل کر لیں۔ اور اگر ہنر بھی نہیں ہے اور تعلیم بھی نہیں ہے، گھر والے تعلیم دلوا رہے ہیں، اسٹڈی کروا رہے ہیں، تو وہ کرنی نہیں۔ کوئی ہنر سکھا رہے ہیں یا سکھوا رہے ہیں تو وہ سیکھنا نہیں ہے۔ تو صرف اور صرف ایک کام آپ کر سکتے ہیں کہ کسی دروازے کے باہر آپ بیٹھ جائیں گے، اندر سے افسر بیل بجائے گا، آپ جی سر کہتے ہوئے اندر چلے جائیں گے، وہ بولے گا ابھی پانی لے آؤ، تو آپ پانی کا گلاس اٹھا کے اندر لے جائیں گے۔ یہ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یا پھر آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں کہ بار برداری کر سکتے ہیں، سامان اٹھا سکتے ہیں آپ، یہ آپ کے اندر جو ابیلٹی رہے گی وہی کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے بڑی قابل غور ہیں کہ اپنی اسٹڈی پر، اپنی پڑھائی پر توجہ دی جائے، اور اگر اسٹڈی اور پڑھائی میں کچھ کمی آ گئی ہے، رہ گئی ہے، یا نہیں ہو رہی، تو ہنر کم از کم ضرور سیکھا جائے۔ اور ماں باپ کے لیے میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بچے دیکھے ہیں خالد بھائی، جی، کچھ بچے پڑھنے میں تیز ہوتے ہیں اور کچھ بچے کام کرنے میں تیز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو جو بچہ نہیں پڑھ سکتا نا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے ذہن کی استعداد وہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا اتنا جو ہے وہ ہائی فائی پڑھائی کر لے، تو اس بچے کے لیے پھر آپ والدین ہی اس کے لیے سبسٹیٹیوٹ کو سوچیں، ڈھونڈیں کہ چونکہ بچہ یہ ہمارا تعلیم میں نہیں چل پا رہا، لہذا ہم اپنے بچے کو اس کام میں، ایک اچھے کام کے اندر، ایک ہنر کے اندر، اس میں جو ہے اس کو لگاتے ہیں۔ یہ ماں باپ بھی موقع دیں، اور جو اولاد ہے اس کے لیے بھی یہ ایک بات ہے، کوئی نہ کوئی ہنر ضرور سیکھیں، ورنہ پھر
بندہ بولے کہ میری واہ واہ بھی ہو، خالد بھائی میں ایک سچویشن سے گزرا ہوں، اچھا میرے پاس کوئی آیا اور انہوں نے آ کے اپنا ایک پرابلم بتایا، میں نے ان کو 3 حل بتایا، صحیح، انہوں نے کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کو موقع نہیں ملے گا، وہ جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو نہیں سکتا، اور جو ہو سکتا ہے وہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے۔ اگر ہم 2 گھنٹے اور بیٹھیں گے یا 2 مہینے بعد ملیں گے تو بھی بات یہیں پر آگے ختم ہو جائے گی۔ اللہ رحمت فرمائے، کوئی ہنر ضرور سیکھیں، تعلیم ضرور حاصل، اور نصیحت کو سمجھنے کے لیے، قبول کرنے کے لیے سنیے، بات برائے بات نہیں، کسی سے پوچھ لیا اچھا ٹھیک ہے، اور کرنا کرانا کچھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کان کا چسکا لگا ہوتا ہے، مجھے کوئی مشورہ دے، مجھے کوئی مشورہ دے، جس کے پاس بیٹھیں گے انہوں نے یہی بات کرنی ہے۔ نگران شورا کا ایک مدری پھول آپ کی طرف بڑھا کر اختتام کرنا چاہوں گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر انکم بڑھانی ہے تو اسکلز بڑھائیے۔ واہ، اگر یہ کام ہو جائے گا نا ہمارا، ہم چاہ رہے ہیں کہ مطلب آسانی مل جائے تو کچھ کریں تو صحیح، کوئی ایکشن ہو تو ریئیکشن ہوگا نا۔ آپ اپنے طور پر ہاتھ پاؤں ڈال کر بیٹھے رہیں کہ اب کوئی آئے گا تو کھانا کھلائے گا، کوئی آئے گا تو پانی پلائے گا، تو آپ کے ہاتھ پاؤں چلتے ہیں نا، کوئی کیوں ایسا احسان کرے گا؟ اپاہجوں والی زندگی ہم کیوں گزاریں؟ اپنے کیوں نہ ایسا کریں کہ آگے بڑھیں اور کسی کو کھانا کھلانے والے بن جائیں۔ بے شک آپ نے اچھا ہے یہ بہت، اور اس میں آپ قابل فخر ہوں گے اور قابل تعریف ہوں گے۔ لیکن اگر بیٹھے رہیں گے، اپاہجوں والی زندگی ہاتھ پاؤں کے ہوتے ہوئے گزاریں گے تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں نے عرض کی تھی کہ میں آیات کا ایک تسلسل آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک آیت پیش کرتا ہوں اور اس پر پھر اختتام کرتے ہیں۔ رب العالمین جل وعلا نے متنبہ فرما دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ ان سارے چیزوں سے آزمائے جائیں گے، آپ زندہ رہیں گے تو تیار رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ شہ
زغدا کے پیاروں کو سلام. کھلے آنکھ صلی